لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، ہم اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ہم بات شروع کریں اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے، صرف 1-2 منٹ کے لیے ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی ساتھ میں کہو بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ اور میرے دوستوں، ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملے، اللہ کی طرف سے ہمارے گھر میں برکتیں بھی ملے۔ میرے دوستوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہماری زبان پر اوروں کے ذکر کے بجائے اللہ کا ذکر آئے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے تعلق توڑتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سورت میں جو سیلاب آیا یا سورت کے قرب و جوار میں جو سیلاب آیا اس کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ میرے دوست، قرآن کریم کی روشنی میں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوست، سب باتیں بعد میں، پہلے ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میری ماں بہنوں جو سن رہی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ الحمد لله الواحد المتواحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، كالقدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله والآخر هو الله، والظاهر هو الله والباطن هو الله۔ تو سب میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر اس پیارے نبی کا ذکر کریں جس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جس پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، جس رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ میرے دوستوں، کون پیغمبر؟ ہم سب کے آقا، تاجدار مدینہ، محمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سب پڑھیں گے درود شریف انشاءاللہ۔ ارے ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں ہر جگہ پر ایک بات کہتا ہوں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے خزانے رکھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، بس صحیح بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں بڑے بڑے خزانے رکھے۔ یہاں تک حدیث پاک میں ملتا ہے اگر کسی لڑکے کی یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو اس کا علاج کرے نا درود شریف۔ کسی کا کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو اس کا علاج
درود شریف. کوئی ایسی بیماری میں پڑا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں, اس کا علاج درود شریف. جس کی کھیتی باڑی میں نقصان ہوتا ہو اس کا علاج درود شریف. جس کے اوپر قرض آ گیا اور وہ قرض ایسا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا, اس کا علاج درود شریف. میرے دوست اور بھی درود شریف کا خزانہ اتنا لمبا چوڑا, لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں. ورنہ میرے دوستوں قسم اللہ کی درود پاک میں ایسے درود بھی ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ درود پاک اگر کوئی مجھ پر پڑھے اللہ چند دنوں میں حلال روزی دے کے اسے مالدار بنا دے گا. میرے دوستوں ایسے پیارے پیارے درود پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں, میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد میں درود پاک آپ کو یاد کراؤں گا. وہ سب یاد کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستوں یاد کرنا چاہیے, دعائیں ہیں, درود پاک ہے, یاد کرنا چاہیے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام, اس لیے ذرا پیار محبت کے ساتھ تھوڑی آواز بلند کر کے میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر اور تھوڑی آواز بلند کریں. آپ میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. البشیر محمد, النذیر محمد, السراج محمد, المنیر محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, طه محمد, یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. میرے عزیز دوستو, میں چاہتا ہوں کہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ, اور خاص کر کے اس وقت جو باتیں کرنا ہے, ابھی ہم نوساری میں بھی تھے اور ابھی کچھ گاؤں میں گئے تھے. میرے دوستو آج سب سے بڑی بات ہمارے سامنے یہی ہے, دو باتیں. ایک تو یہ مہینہ کون سا, رجب کا مہینہ. ارے کون ہے بھائی, کون سا مہینہ, رجب کا. اور رجب کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. بھائی معراج جو نصیب ہوئی ہے نا وہ رجب کے مہینے میں. اور ایک بہت بڑے حدیث کے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پوری تحقیق, انہوں نے بہت تحقیق کی, اور تحقیق کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج جو ہے 27ویں رات کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. وہ 27ویں رات انشاءاللہ آئے گی. اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور تو اس وقت معراج کی تفصیل آپ ضرور سنو گے کسی نہ کسی امام سے اور کسی نہ کسی بیان کرنے والے سے. مجھے اس وقت معراج کے طرف سے ایک بات کا اشارہ کرنا ہے, اور وہ بھی اس لیے اشارہ کرنا ہے کہ اس وقت جو ہمارے اوپر حالات آئے, یہ صورت میں جو حالات آئے, میرے دوست سے دل پھٹ جائے آدمی کا. کیسے عجیب و غریب حالات میرے دوستوں, میں نے تو بہت سنا. اور بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت یہ حالات ہو رہے تھے اس وقت ہمت کر کے ہم لوگ بھی وہاں پر پہنچے تھے, لیکن خیر بہت زیادہ آگے کے اندر نہ پہنچ سکے, لیکن تقریباً یہاں چوک کا جو علاقہ ہے وہاں تک ہم لوگ خود بھی پہنچے اور ٹریکٹر میں پہنچے. لیکن میرے دوستوں یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد, آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, سارے حالات دیکھنے کے بعد اور قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھنے کے بعد, وہ رکوع میں آخر میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا, اگر وہ رکوع پڑھتے جاؤ اور سورج کے حالات دیکھتے جاؤ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس کی خبر دے دی تھی. اور قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام, ارے ساتھ میں کہوں گا, قرآن سے بڑھ کر کوئی سچا کلام, میں وہ رکوع آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ وہ رکوع پڑھتے جائے. ہاں میں حوالہ بھی آپ کو دوں گا کہ کون سے پارے میں ہے, کہاں پر ہے, لیکن آپ پڑھتے جاؤ. اور یقیناً میں اس وقت سورت میں چوک تک پہنچا, ٹریکٹر پر تھا اور بہت زیادہ پانی اپنا پورا تھپوڑے مار رہا تھا. اس وقت بس میرے دل و دماغ میں میرے دوست سے وہی بات آ رہی تھی کہ قرآن کریم نے جو کہا بالکل صحیح. اور ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو نہ تو کوئی مال فائدہ دیتا ہے نہ اولاد فائدہ دیتی ہے. بھائی جب اللہ کا عذاب آئے تو مال, میں آپ کو یہ کہوں, یہ دیکھو ہمارے واقعہ والا ٹاؤن والے جو بیٹھے یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسی علاقے سے آئے, کیونکہ جہاں اداجن جو ایریا ایسا سمجھا جاتا ہے جہاں بہت ہی امیر لوگ رہتے ہیں,
آپ نے بھی نام سنا ہوگا, بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں, اونچے اونچے فلیٹوں میں رہتے ہیں. میری ان سے ملاقات ہوئی. ان لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ حال تھا ہمارا کہ 1.5 دن گزر گیا, ہم کو پانی پینے کے لیے ایک گلاس بھی نصیب نہیں ہوا. پانی پینا, ایک گلاس پانی ہم کو نصیب نہیں ہوا. حالانکہ وہ میرے اور آپ کے مقابلے میں اب بجوپتی ہوں گے, ان کی جائیداد ہوگی, ان کی پراپرٹی ہوگی, ان کی دولت ہوگی, ہم کو دعا کر کے اللہ اور برکت دے. لیکن اللہ بتانا چاہتے کہ تیری ساری دولت ایک طرف رہ گئی, میں نے چاہا تب تجھے کھلایا, نہ چاہا تو تجھے پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پہنچایا. تو میرے دوستو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے. ورنہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جن کے گھروں میں پانی آیا اور 1 منزلے تک پانی آیا اور وہ لوگ 8ویں منزلے پر چلے گئے, کوئی 9ویں منزلے پر چلا گیا, کیا ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہوں گے؟ کون بھائی ہوں گے تو نہیں ہوں گے؟ ہاں, ان کے جیب میں کتنی 1000 کی نوٹیں ہوگی, کتنے اندر 500 کی نوٹیں ہوگی, اور بیوی کے کتنے تولے زیورات ہوں گے. لیکن میرے دوستوں ایک نوٹ بھی کام نہ آئے, ایک نوٹ بھی کام نہ آئے. 1.5 دن تک سڑکتے رہے. اور میرے دوستوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کچھ ایسے مالداروں کو دیکھا جن کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا پہچانتا. انہوں نے کہا مولانا ہم تو راستوں پر آ گئے اور بھیک مانگتے تھے کہ کوئی ایک پانی کا پوچھ دے کر ہم پر احسان کر دے. تو میرے دوستوں یہ اللہ کیا بتانا چاہتا؟ اللہ بتانا چاہتا میرے بندو جب میرا عذاب آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. خیر میرے دوستوں ہم اس بات کے اوپر اور بھی ڈیٹیلس میں آئیں گے, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک درود پاک آپ کو یاد کرا دوں, اس لیے کہ میرے دوستوں امت کی نجات اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں درود شریف یہ بھی ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ درود پاک سب لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. تو کریں گے انشاءاللہ, زور سے کہوں گے انشاءاللہ. ہاں, بچے بھی یاد کریں گے انشاءاللہ, ہماری ماں بہنیں بھی یاد کریں گے. بہت چھوٹا درود پاک ہے, بہت چھوٹا درود پاک ہے, بس سب لوگ یاد کر لیں گے انشاءاللہ. بس پہلے سن لو درود پاک کے بارے میں سنو. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, نام یاد رکھنا بھائی, کیا نام؟ ابھی سب کریں, اس لیے یہ تو ہم کو یاد کرنا ہے. یہ بات معلوم ہوگی تو یاد کرنے میں مزہ آئے گا, بلکہ امید ہے کہ یاد ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کن کے پاس گئے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اچھا لکھا ہے کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس جب گئے تو فرماتے ہیں انا ابن 10 سنین. کیا فرماتے؟ انا ابن 10 سنین, یعنی میری عمر 10 سال کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ درود پاک جو ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کون سی عمر میں؟ 10 سال. 10 سال بھائی 10 سال کا تو بچہ نہیں ہوتا. یہاں گروپ دیکھو بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے, ہاں کوئی 10 کا, کوئی 12 کا, کوئی 13 کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا ابن 10 سنین کہ میں 10 سال کا تھا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا. وہاں جا کر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میں تو چھوٹا بچہ ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی درود مجھے بتا دو جس کو میں یاد کروں اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو. کوئی درود بتا دو جس کو میں یاد کروں, پڑھتا رہوں اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہو. لیکن پھر فرمایا کہ میری عمر کتنی, اس سے کوئی لمبا چوڑا درود بتاؤ گے تو مجھے یاد نہیں ہوگا. بس بچپنا کا عمر ہے, 10 سال کی عمر ہے, اسے چھوٹا موٹا درود دے دو گے کہ میں یاد کر لوں گا, پڑھوں گا اور اس کا ثواب بھی بہت ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ گیا, اس لیے کتنے سال کا بچہ مانگ رہا ہے, 10 سال کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آ گیا. کہا ابن عباس ایک ایسا درود پاک بتاتا ہوں, ایک ایسا درود پاک بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو 1 مرتبہ بھی پڑھ لے گا, چھوٹا درود پاک ہے, اگر کوئی اس کو 1 مرتبہ بھی پڑھ لے گا 70 فرشتے اس کا ثواب لکھیں گے. کتنے فرشتے لکھیں گے؟ ابھی سننا, 70 فرشتے اس کا ثواب لکھیں گے. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اے ابن عباس 70 فرشتے ثواب لکھیں گے اور 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 1000 دن تک اس کا ثواب لکھیں گے. تو 70 فرشتے لکھیں گے اور کتنے دن تک ثواب لکھیں گے؟ اب سننا, 1000 دن جب ہو جائیں گے تو وہ 70 فرشتے اللہ کو کہیں گے اللہ ہم نے ثواب لکھ لیا. اس لیے کہ تو نے کہا تھا کہ 70 فرشتے لکھے, ہم 70 فرشتوں نے لکھا. اور کتنے دن لکھنے کہا تھا؟ 1000 دن تک ہم نے لکھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور لکھو. اللہ کہیں گے وہ درود اتنا پیارا ہے کہ اور لکھو. تو فرشتے کہیں گے ہم تو پھنس گئے, 1000 دن تک ہم نے ثواب لکھا, ہم تو پھنس گئے. اللہ فرمائیں گے ہاں تم پھنس گئے, میں نہیں پھنسا, اب اس کا ثواب میں لکھنا شروع کروں گا. اب اس کا ثواب کون لکھنا شروع کریں گے؟ اور اللہ کے ساتھ کبھی تھکنے والی نہیں, کبھی روکنے والی نہیں, کبھی ہارنے والی نہیں, کیونکہ درود پاک کا ثواب بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں. چلیے دیکھو کتنا پیارا درود پاک ہے. 10 سال کے بچے نے پوچھا تھا, کیا نام ان کا؟ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ میں 10 سال کا ہوں، ایک چھوٹا سا درود پاک بتا دو میں پڑھتا رہوں اور اس پر ثواب بہت ملے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا سا درود پاک سے پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھو گے کتنے فرشتے ثواب لکھیں گے؟ 70. اور کتنے دن تک لکھیں گے؟ 1000 دن تک. اور 1000 دن کے بعد جب تھک جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے تم تھکے، میں نہیں تھکا، میں اس کا ثواب لکھوں گا. اللہ اکبر میرے دوستو. اب بتاؤ بھائی یہ درود پاک کون یاد کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، ماشاء اللہ. تو سب یاد کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہاتھ اوپر رکھو بھائی، ہاتھ اوپر رکھو. ہاں یہ درود پاک بہت پیارا. کتنے فرشتے ثواب لکھیں گے؟ 70 فرشتے. کتنے دن تک لکھیں گے؟ 1000. اور اس کے بعد کون لکھے گا؟ ماشاء اللہ بھائی سب یاد کریں گے انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پڑھ کے سناؤں گا، باقی دوسری اور تیسری مرتبہ ہم ساتھ میں پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا نا. ارے میرے دوستوں غلط چیزیں یاد ہو جاتی نا، ہو جاتی نہیں ہو جاتی غلط چیزیں. کتنے گانے آج جس کو کلمے مشکل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یاد ہو جاتے ہیں. کتنے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، کتنے ٹی وی سیریل کے نام یاد ہو جاتے ہیں، کتنے ٹی وی سیریل میں کام کرنے والوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، کتنے ہیرو ہیروئن کے نام یاد ہو جاتے ہیں، کتنے کرکٹروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں. حالانکہ قسم اللہ کی ان سب کے یاد کرنے پر کچھ ملنے والا. اور جو درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو 70 فرشتے لکھے، 1000 دن تک لکھے، ثواب لکھے اور پھر تھکے تو کون لکھے؟ تو ایک مرتبہ میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں. وہ درود پاک یہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا. وہ درود پاک کیا ہے؟ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. بس بتاؤ کوئی لمبا چوڑا تو نہیں نا؟ ارے کوئی لمبا چوڑا تو نہیں نا؟ یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ انداز بتاؤ نا. 5 منٹ. اور یہ ٹی وی سیریل دیکھنے میں کتنا دیر جاتا ہے؟ تو بھائی وہ آدمی سوچے نا آدھے گھنٹے میں کتنی ملے گا اور یہاں 5 منٹ میں دنیا اور دنیا کی ساری دولت ملے گی. تو کس کی طرف جانا چاہیے؟ نبی شریف کی طرف جانا چاہیے نا. تو ایک ساتھ میں پڑھو جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. پھر پڑھے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. ایک بار اور پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. یاد ہو جائے گا. ویسے یہ دلی شریف کارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، میں نے شکیل بھائی کو دیے ہیں. انشاءاللہ بیان کے بعد وہ تقسیم کر دیں گے پھر تو اور بھی آسانی ہو گئی ہے. اب اگر یاد نہ کرے تو ہماری نادانی ہے. لیکن لکھا ہوا چھپا ہوا گجراتی میں چھپا ہوا عربی میں چھپا ہوا وہ میں نے کارڈ دے دیے شکیل بھائی کو. انشاءاللہ یہ آپ کو دے دیں گے پھر تو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. میں تو ہر جگہ پر کہتا ہوں بھائی درود پاک یاد کرو تو اس وعدے پر یاد کرو کہ یاد ہو تو آئندہ ہم کو بلانا، یاد نہ ہو تو آئندہ بلانا. میں وعدہ برابر پکا کریں نا بھائی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں پھر آؤں ہم پھر دین کی نسبت پر جمع ہو تو یہ سبق تو یاد ہونا چاہیے. جب سبق یاد ہوتا ہے تو آگے بڑھایا جاتا ہے. سبق یاد ہی نہ ہو تو اس لیے میرے دوستوں یہ میرا بھی سبق ہے آپ کا بھی سبق ہے بھائی. سب کا یاد کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ پڑھ لیں پھر بات شروع کریں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. اللہ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں چلو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. میں سیدھے اپنی بات سے شروع کرتا ہوں. آپ بھی موجود ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہے. اس میں سے کچھ الگ الگ ٹاپک پر مجھے باتیں کرنا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. ارے بھائی کہو کون سا مہینہ؟ رجب کا. اور یہی وہ مہینہ میرے دوستوں کان کھول کر توجہ کے ساتھ سنو. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. بھائی سب توجہ سے سنیں گے نا. بھائی سب ایک طرح توجہ رکھے. آنے والے آتے رہیں گے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آنے والے کو قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستوں بہت قیمتی بات، بہت لمبی بات بھی نہیں کرنا. میں بھی جانتا ہوں حالات ایسے ہیں کہ مجھے بھی ابھی یہاں چلتے چلتے یہاں آتے آتے راستے میں بہت ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا اور معلوم نہیں واپس کتنے ٹریفک کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، لیکن جو بات ہے میرے دوستوں آج کے حالات پر یہ بات ہے. اور اگر اب ہم سدھر گئے تو بہت امید ہے کہ اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی. لیکن اگر نہیں میرے دوستوں تو جو اب حال آیا اللہ اس سے برا حال ہمیں نصیب نہ کرے. خیر میرے دوستوں ماشاء اللہ آپ سب لوگ جمع ہیں تو میں اس طرح بات شروع کروں کہ اس مہینے میں اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی.
توحید میں معراج میں تھی. میں آپ کو صرف اس کی ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں. پورے معراج کا واقعہ نہیں, پورے معراج کا واقعہ انشاءاللہ جب 27 رجب ہوتی ہے تو وہاں ہر جگہ پر معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. میں تو صرف ایک جھلک بتانا چاہتا ہوں, اور وہ بھی اس لیے کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ. ہاں میرے دوستو, یہ عقیدہ بنا لو, قسم اللہ کی یہ عقیدہ نہیں ہوگا ایمان پر موت نہیں آئے گی. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مخلوق میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں, بلکہ چھوڑ دو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے میرے دوستوں علماء نے لکھا اور یہ ہمارا عقیدہ, خدا اپنی خدائی میں ایک. ارے کہو خدا اپنی خدائی میں ایک. اسی طرح ہمارے نبی اپنی نبوت کی شان میں ایک. جیسے خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, قسم اللہ کی ہمارے نبی کی نبوت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بات بالکل صحیح سنیں. ارے ساتھ میں کہو نا بھائی, یہ تو عقیدے کی بات ہے, خدا کی خدائی کا کوئی مقابلہ. اسی طرح ہمارے نبی کی نبوت کا بھی کوئی مقابلہ, وہ خدا اپنی خدائی میں ایک ہوتا ہے تو ہمارے نبی اپنی نبوت میں ایک ہوتے ہیں. میرے دوستوں بس یہی بتانے کے لیے صرف معراج کی ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں. میرے دوستوں آپ کو معلوم ہے کہ معراج کا سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ کی زمین سے. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ وہ الگ بات ہے. بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ام ہانی کے گھر میں تھے, بعض روایت میں ہے کہ ہمارے نبی کعبۃ اللہ کے پاس تھے, بعض روایت میں ہے کہ ہمارے نبی حتیم میں تھے, بعض روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تھے. خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ معراج شروع ہوئی مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام. کہاں سے شروع ہوئی؟ مسجد حرام. اور پہلا اسٹاپ کہاں پر ہوا؟ مسجد اقصی. پہلا اسٹاپ جو ہوا وہ مسجد اقصی, جس کو قرآن کریم نے پارہ نمبر 15 میں پہلی آیت میں بتا دیا. بس کون سا پارہ؟ بھائی قرآن کے سارے حوالے یاد کرو تاکہ ہم بھی تو دیکھیں نا. اب رجب کے مہینے میں اگر کوئی معراج نہیں پڑے گا تو کب پڑے گا؟ بھائی رجب کے مہینے میں اگر معراج کو نہیں پڑھا تو کب پڑے گا؟ تو پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا, راتوں رات بلایا مسجد حرام میں اور مسجد حرام کو مسجد. اب میرے دوستوں سننا, جس پوائنٹ کی طرف مجھے لے جانا ہے اللہ کرے کہ بہت جلدی ہم پہنچ جائے اور اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں ذرا جلدی جلدی میں بتاتا جاؤں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اور مسجد حرام سے بھائی آپ نے کہا کہاں پر مسجد اقصی بیت المقدس. اچھا بیت المقدس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, کتنی پیاری آواز آتی, اللہ کہتے یا عبدی ادننی یا عبدی ادننی. اللہ کی آواز آتی اے میرے بندے اور آگے آ جاؤ اور اوپر آ جاؤ. میرے دوستوں آپ کو معلوم ہوگا آسمان سے سواری لائی گئی جس کا نام ہے براق. کیا نام ہے؟ براق. اس پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت جبرائیل. ارے ساتھ میں کہو بھائی مجھے جس پوائنٹ کی طرف جانا, یہ ساری باتیں تو مشہور ہے, بچے بچے جانتے ہیں کہ براق پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب میرے دوستوں یہ آسمانی سفر شروع ہوا, اللہ اکبر, یہ آسمانی سفر شروع ہوا اور ایسا پیارا اور ایسا مبارک سفر شروع ہوا کہ پہلے آسمان پر جب ہمارے نبی پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پھر آپ ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آسمان کتنے؟ 7. وہ ساتوں آسمان پر ہمارے نبی چلتے گئے. وہ براق, وہ جنت کی سواری, وہ اللہ کی سواری, اس پر بیٹھ گئے. اور میرے دوستوں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان حدیث پاک میں لکھا 500 سال کی مسافت ہے. کتنی؟ وہ کیسے آپ کو اندازہ ہوگا؟ اس طرح اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی نے فرمایا 10 گھوڑا ہو اور ایک 10 گھوڑے والا ہو
اور وہ گھوڑے پر بیٹھ جائے شخص سوار اور پھر وہ گھوڑے کو دوڑائے 500 سال تک دوڑائے، جس جگہ پر پہنچے گا بس سمجھو کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے؟ ارے بھائی تو نہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، سننا 7ویں آسمان پر پہنچ گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور کہا ہماری منزل آ گئی، ارے ہماری منزل آ گئی، ہمارا ٹھکانہ آ گیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سارے نبیوں سے ملاقات کرائی اور 7ویں آسمان پر آپ آ گئے، آپ کا ٹھکانہ آ گیا۔ میں سمجھتا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ، ابھی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ آیا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی یا اللہ نے کہا میرے نبی میں تو تم کو میرے پاس بلانا چاہتا ہوں، ابھی تو تمہارے اور میرے درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، اور اوپر آؤ۔ چنانچہ وہ سواری کو حکم دیا گیا، اب وہ سواری اور اوپر چلی۔ میرے دوستوں 7 آسمان پار کر گئے اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اور اوپر آؤ۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں آؤ؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے 8 جنتیں بنائی ہے، ہر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ 8، اور ہر جنت آج تمہارا انتظار کرتی ہے۔ اے میرے نبی آج تمہارا پاؤں جنت میں آئے گا، اس کی وجہ سے جنت بھی پیاری بن جائے گی۔ آج تمہارا پاؤں جنت میں آئے گا، جنت بھی پیاری بن جائے گی۔ اب میرے دوستوں 8 جنتیں، سب سے پہلی جنت جس کا نام حدیث پاک میں لکھا جنت عدن، تو پہلی جنت کا نام کیا؟ جنت عدن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنت میں جنت عدن، پھر اس کے بعد دوسری جنت جنت الخلد میں، اس کے بعد تیسری جنت جنت النعیم میں، اس کے بعد چوتھی جنت دار السلام میں، اس کے بعد 5ویں جنت دار المقامہ میں، اس کے بعد 6ٹھی جنت دار القرار میں، اس کے بعد 7ویں جنت جنت الماوا میں، اور 8ویں جنت جو آخری جنت ہے جس کو قرآن نے کہا اس کے بڑھ کر کوئی جنت نہیں، اور وہ جنت جنت الفردوس ہے۔ وہ جنت الفردوس۔ ہمارے نبی 8 جنتوں کو، میں نے 8 جنتوں کے نام بتا دیے، اس میں ترتیب سے آتا ہے حدیث پاک میں کہ یہ 8 جنتیں ہیں، پہلی جنت، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، اور ہر جنت کے درمیان 1000 سال کی مسافت ہے۔ بس کتنی؟ وہ 7 آسمانوں میں 8 جنتوں میں ہمارے نبی نے جنت عدن، جنت خلد، جنت النعیم، دار السلام، دار القرار، دار المقامہ، جنت الماوا، جنت الفردوس، جب سب پار کر چکے جنت الفردوس پر آ گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل اب تو ٹھکانہ آ گیا، اب تو میرا اور تمہارا ٹھکانہ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں مجھے بھی لگتا ہے ہاں جنتیں پر پار کر گئے، کتنا اوپر ہم آ گئے، اب تو ٹھکانہ آ گیا ہوگا۔ اگر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ٹھکانہ آیا کہ آسمان کی آواز آ گئی، اللہ کی آواز آ گئی، یاد ہمارے پیارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ اور اوپر، اب کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ابھی تو بہت دور ہو، ابھی بہت دور ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کو بتا دوں، ایک طرف میں رہو تو دوسری طرف آپ رہو۔ اللہ نے فرمایا اور اوپر آؤ، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل کو اور اوپر کیا، تو کہا کہ چلو، اور پھر وہ سواری لائی گئی، اور پھر ہمارے نبی سوار ہوئے، وہ سواری کہاں سے کہاں تک لے گئی، لیکن جب لے گئی تو ایک بہت بڑا درخت آیا، بہت بڑا درخت آیا، جس درخت کو سدرۃ المنتہا بھی کہتے ہیں اور اس درخت کو طوبیٰ بھی کہتے ہیں۔ بس 2 نام ہے، ایک نام سدرۃ المنتہا اور ایک نام طوبیٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت پر، اس درخت کے پاس ہمارے نبی پہنچے جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت پر، اس درخت کے پاس آئے، وہ اتنا لمبا چوڑا خوبصورت درخت کہ جبرائیل نے فرمایا یہ درخت کی جو شاخ ہے اس شاخ سے تمام جنتوں میں پانی پہنچ جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ میرے دوستوں وہ درخت ایسا ہوگا جس کی شاخ سے تمام جنت کی نہریں سیراب ہوتی ہوگی، وہ درخت ایسا ہوگا۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا 7 آسمانوں میں 500 سال کی مسافت تھی، 8 جنتوں میں
1000 साल की मसाफत थी, और ये 8वीं जन्नत से सिदरतुल मुंतहा के दरमियान 2000 साल की मसाफत थी। कितनी रही? आपकी जगह कहा, मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ कहा हमारे नबी पहुंचे होंगे। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो जिब्राइल ने क्या फरमाया? जिब्राइल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी आज तक मैंने भी ये तो नहीं देखा था। कहा आज तक तो मैंने भी ये नहीं देखा था, इसलिए मैं भी 8वीं जन्नत तक आया हूं। बाकी 8वीं जन्नत के ऊपर तो मेरा भी एडमिशन नहीं होता भाई, 8वीं जन्नत के ऊपर तो मैं भी नहीं जाता, यहां तक तो मैं नहीं आया था। तो अल्लाह की आवाज आई भाई, अल्लाह की आवाज आई जिब्राइल आज भी तुम ना आते, लेकिन मोहम्मद के सदके तुम्हें उठा दिया है। मोहम्मद के सदके आज तुम्हें हमने सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ए प्यारे नबी अब तो मंजिल आ गई, अब तो मंजिल आ गई। मेरे दोस्तों अब सुनना क्या हुआ, जैसे फरमाया कि मंजिल आ गई, अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह की आवाज आई याद आवाज आई मेरे बंदे और ऊपर आओ, और ऊपर आओ मेरे बंदे, और ऊपर आओ। मेरे दोस्तों सुनना, अभी तो आवाज आई, कहां तक पहुंचे हमारे नबी? साथ में कहो ना भाई, सिदरतुल मुंतहा आवाज आई और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और ऊपर अल्लाह का नूर ही नूर। मेरे दोस्तों अगर अभी तो आवाज आई, कहां तक पहुंचे हमारे नबी? साथ में कहो ना भाई, सिदरतुल मुंतहा आवाज आई और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और ऊपर अल्लाह का नूर ही नूर। मेरे दोस्तों अगर शायद आपने कभी देखा हो कोई बड़ा आदमी आता है तो रास्तों में कारपेट बिछाया जाता है। आपने कभी देखा होगा, उनमें मालूम नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, कोई बड़ा आदमी आता है ना, हमने देखा है बड़ा आदमी जब आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कभी कभी शादी में दुल्हे के लिए भी फूल बिछा देते हैं। कहते हैं ना कि भाई हमने तो फूल किया, हमने तो आंखें भी बिछा दी है। शायद जो बोलने पर आता है तो बहुत लंबी छोड़ता है कि हमने फूल किया, हमने तो आंखें भी बिछा दी है। तो खैर जब कोई बड़ा आदमी आता है तो उसका इस्तेमाल किया जाता। मेरे दोस्तों अब सुनना क्या हुआ, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई ए मेरे महबूब वहीं ठहरना, अब तुम्हारे इस्तेमाल के लिए जमीन पर फर्श बिछाया जाएगा। और मेरे दोस्तों थोड़ी देर में अल्लाह ने 70,000 नूर के पर्दे बिछा दिए। अरे कहो सुभान अल्लाह, 70,000 नूर के पर्दे जो अल्लाह के ऊपर थे वो अल्लाह ने बिछा दिए। और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरे लिए 70,000 पर्दे बिछाए, तुझसे पहले किसी के लिए बिछाया नहीं और तेरे बाद किसी के लिए बिछाऊंगा भी नहीं। मेरे घर से 70,000 नूर के पर्दे बिछा दिए और कहा कि अब इन पर्दों पर चलते हुए मेरे पास आओ। अब सवारी की जरूरत नहीं, अब मेरे नूर के पर्दे हैं, उस पर चलते चलते मेरे पास आना। मेरे दोस्तों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ऑर्डर मिल गया, किस पर चलना है? नूर पर पर्दे पर चलना है। तो हज़रत जिब्राइल को कहा कि चलो जहां तक आए चलो। हज़रत जिब्राइल ने क्या फरमाया, बाबा खत्म, मेरा मामला खत्म हो गया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा, थोड़े से नाराज हो गए, वहां सिदरतुल मुंतहा पर नाराज हो गए। कहा जिब्राइल ये अजीब बात, सफर में लाने वाला आप, मैं तो अपने घर में था ना, मैं तो अपने घर में था, मुझे मस्जिद हराम में ले गए, वहां से मस्जिद अक्सा में ले गए, ये 7 आसमान की सैर कराई जिसमें 500 साल की मसाफत है, और उसके बाद में 8 जन्नत की सैर कराई जिसमें 1000 साल की मसाफत है, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक लाए जिसमें 2000 साल की मसाफत है, और अब मालूम नहीं कितने हजारों साल की मसाफत होगी, और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम कहते हो मैं नहीं आऊंगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मैं नहीं आऊंगा, इसलिए कि अब मेरा आगे आना ये मेरे बस की बात भी नहीं, ये मेरे बस की बात भी नहीं। मेरे देश में अक्सर इस जगह पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को याद करता हूं, जिन्होंने फारसी जुबान में इस वाक्य को इतने अच्छे अंदाज में निकाला। कौन? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शायद आपने नाम सुना न सुना हो, शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जो फारसी के इमाम थे। फारसी जुबान समझते होने पर्शियन लैंग्वेज, उसके इमाम थे, फारसी जुबान के इमाम थे। उन्होंने इस मकाम पर इतनी अच्छी बात कही कि हमारे नबी थोड़े से नाराज हो गए। क्या हो गए? थोड़े से किससे नाराज हो गए? और क्या कहा? वो फारसी जुबान में उन्होंने लिखा। आपने फारसी जुबान तो खैर हम लोगों को शायद ही किसी को आती होगी, आती है फारसी जुबान, हम लोगों को अरबी जुबान नहीं आती है, जो कुरान की जुबान है वो नहीं आती है। खैर मेरे दोस्तों जुबान भी जानना चाहिए, जानोगे ना, सीखोगे ना। मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजी जुबान भी सीखो ना, क्यों नहीं सीखते भाई?
انگریزی زبان بھی سیکھو نا. آج آپ نے دیکھا ہوگا 2 آدمی انگریزی میں بولتے تو ہم ایسے سناٹے میں کھڑے ہوتے اور آپس میں کہتے بڑا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے نا. ارے میرے دوستو زبان تو زبان ہے نا, سب سیکھنا چاہیے. بلکہ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ زبان سیکھو. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. قرآن کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا. آج میرے دوستو اگر یورپ میں آپ کو دین پھیلانا ہے تو آپ گجراتی بولو گے تو سمجھیں گے, آپ کی یوپی کی اردو بولو گے تو سمجھیں گے, ارے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے میرے دوستو. وہاں ضرورت پڑے گی آپ کو انگریزی بولنے کی. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ان بچوں کو سکھاؤ. بھائی یہ ہمارے بچے ہماری امانت ہے, ہم نہیں سیکھے, ہمارے بچے کو سکھاؤ تاکہ آگے چل کر اللہ کا کلمہ بلند کریں گے انشاءاللہ. آگے کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو میرا واقعہ بتاؤں. میں جسے ساؤتھ افریقہ پہنچا, بالکل رات کے وقت میں پہنچا تھا. صبح فجر کے بعد کہا کہ مولانا آپ کو 20 منٹ بات کرنا ہے. اب میں تو اپنا پہنچ گیا, کرسی پر بیٹھ گیا. جب کرسی پر بیٹھا اور میں نے کہا بھائی محترم دیکھتے اور بزرگ ہو, ایک بھائی نے مجھے ہاتھ مارا. کہا مولانا ان انگلش, میں نے یہاں سے انگریزی جانتا, آپ کی اردو کون نہیں جانتا. اب میرے دوستوں بتاؤ اگر مجھے انگریزی نہ آتی ہوتی تو زمین ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا, ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. لیکن میرے دوستوں الحمدللہ وہاں پر انگریزی میں ہم نے بات کری تھی 1.5 گھنٹے تک. وہ 20 منٹ کے بعد کہنے لگے مولانا اور تو اور چلتے گئے اور چلتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انگریزی بولنے کی چونکہ اتنی زیادہ مجھے عادت نہیں, تو اردو بولنے میں جو آسانی رہتی ہے وہ انگریزی بولنے میں. لیکن میرے دوستوں وہاں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا. اسی طرح میں ایک مرتبہ یونین میں تھا, فرانس میں تھا. تو وہاں پر فجر کے بعد بھی ہم لوگ بیٹھے تھے. تو کچھ لوگ آ گئے, اب وہ کالے کالے بڑے بڑے حقی لوگ تھے, وہ لوگ آ گئے. تو سب نے کہا مولانا ان کو نصیحت کرو, لیکن آپ مولانا اردو میں کہو گے نہیں سمجھیں گے, عربی میں ان کو سمجھانا پڑے گا. ان کو کون سی زبان میں سمجھانا پڑے گا, عربی کو. تو میرے دوست اللہ کا احسان کہ ہم نے عربی سیکھا تو اس وقت عربی میں بات کی تھی. تو وہ روزانہ آتے تھے. میں 10 دن تک فرانس میں رہا, 10 دن تک وہ آتے گئے اور ہم عربی میں بات چیت کرتے گئے. لیکن میرے دوستوں یہ میں آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں, میری تو اپنی تعریف میں تعریف اللہ کے یہ حالات تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. وہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا, وہ لے لے کے کوئی ہم کو پانی کا قطرہ بھی نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ کرنے والی بات تھی. لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچے آج علم حاصل بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. خاص کر کے میرے دیش میں یہ اون, یہ اجنا, یہ میٹھی کھاڑی, ان علاقوں میں جب میں جاتا ہوں بہت دکھ کے ساتھ میرے دیش سے کہنا پڑتا ہے جس علم کی بنیاد ہمارے نبی نے رکھی تھی وہ علم کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا. میرے دوستوں آج کتنے مدرسے ہیں جو آپ کے بچوں کو قرآن, حدیث, تفسیر, انگریزی, حدیث سکھانے کے لیے تیار ہے اور آپ کو 1 روپیہ نہیں مانگتے, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں. تو نہ دین نہ دنیا. جب ظاہر اور انتر ہوتا ہے, جب ظاہر اور انتر ہوتا ہے تو میرے دیش کے نقصان کے کام زیادہ کرتا ہے اور نفع کے کام. میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤں, سورت میں مجھے ایک بہت بڑے آدمی نے بتایا, یعنی یہاں سورت کا ایک بہت بڑا آدمی, میں نام نہیں لیتا, اس نے مجھے بتایا کہ مولانا لاشیں تو سب کی تھی, بس مسلمانوں کی لاشیں بھی تھی, غیروں کی لاشیں بھی تھی. لیکن اگر آپ پولیس اسٹیشن میں جاؤ تو وہاں غیروں کی لاشوں کا نام ہے, مسلمانوں کی لاشوں کا نام کیوں نہیں. اس میں کہا کہ کوئی حکومت کی خرابی نہیں, ہمارے علم کی کمزوری, ہمارے علم کی کمزوری. تو ہم نے اتنا بھی گزارا نہیں کیا کہ پولیس اسٹیشن پر 1-2 آدمی کو کھڑا کر دے جو وہاں پر رپورٹ لکھائے, اور رپورٹ لکھانے کے بعد جو فنڈ ملنا چاہیے وہ ہمارے بھائیوں کو ملے. یہ ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس سے ہم کو معلوم ہی نہیں کیسا ہوتا ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں کیسا ہوتا ہے. میرے دوستوں یہ ہمارے نہ پڑھنا نہ لکھنا, یہ اس کی وجہ ہے میرے دوستوں. یہ ہماری بہت بڑی جہالت کی باتیں ہیں میرے دوستوں, بہت بڑی جہالت. اور آج بھی میں بالکل صحیح کہتا ہوں, جتنے بھی علاقے میں ہم جاتے ہمارا جوان 25 سال کا 30 سال کا, نہ اس کو دین کا علم ہے نہ اس کو دنیا کا بھی علم ہے, بس دنیا کا بھی علم نہیں. ہمارے 30-35 سال کے جوان, ان کو ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن فارم بھرنا نہیں آتا ہے. اس کو کہو ریزرویشن فارم بھرنے, جب وہ ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن فارم نہیں بھر سکتا تو ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کیسا بھرے گا. میں نے صحیح کہہ رہا غلط کہا نہیں آتا میرے دوستوں. علم تو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا, جہالت اور زبان پر گالیاں. اللہ اکبر, گالی دیکھو تو بھاری سے بھاری ہمارا مسلمان بیٹا. آج گالی میں کمپٹیشن کرے تو پہلا نمبر اس کا نکلے گا. کہے گا اس نے 2 کلو والی دی تو میرے پاس تو 5 کلو والی ہے. لیکن پڑھائی لکھائی اس سے بالکل پڑھے میرے دوست, بالکل پڑھے. نہ دنیا کا علم نہ دین کا علم. یہ سورت کی میں بات کروں گی, حالات سے پہلے کی بات کروں. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, میری خود کی ملاقات ہوئی. 8 بچے کا باپ. کتنے بچے کا؟ 8 بچے کا باپ. اس کو غصے کا طریقہ نہیں معلوم.
غسل کیسے کرنا شریعت میں وہ طریقہ اس کو غسل میں کتنے فرض ہے؟ وہ 3 فرض اس کو نہیں معلوم. میرے دوستوں جب اس کو نہیں معلوم ہے تو اس کے 8 بچوں کو کیا علم ہوگا؟ اس کی بیوی کو کیا گھر میں علم ہوگا؟ اس کے گھر کی عورتوں کو کیا علم ہوگا؟ میرے دوستوں جس علم کو ہمارے نبی نے رکھا فاؤنڈیشن ہمارے نبی نے رکھا اس کو ہم نے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا, دوسروں نے علم لے لیا. میرے دوستوں وہ مرتبے میں آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. اور آج بھی میں کہتا ہوں میرے دوستوں چلو ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھے ہمارے بچے امانت ہے. میرے دوستوں یہ امانت کو برباد مت کرو ورنہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا. میرے دوستوں ابھی سے ارادہ کرو کہ میرے بچے کو دین کا بھی علم دو, دنیا کا بھی علم دو, تاکہ آگے چل کر وہ اللہ کے کلمے کو بلند کر دے. بچرو گے انشاءاللہ, بچرو گے انشاءاللہ. ہاں تو خیر میرے دوستوں بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی. ہم تو چلے معراج کے واقعے پر. ارے یاد ہے نا معراج کا واقعہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پردے دکھا دیے؟ 70,000 نور کے پردے دکھا دیا. کیا فرمایا میرے محبوب اب سواری چھوڑ دو, اب تو تم چلتے رہو گے, تمہارا قدم میرے نور کے پردے پر پڑتا جائے گا, تمہارا قدم میرے نور کے پردے پر پڑتا جائے گا, تمہارا قدم بھی نورانی بن جائے گا اور تم اس طرح میرے پاس آؤ گے. اب میرے دوستوں سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے ناراض ہو گئے. کس سے ناراض ہو گئے؟ کیوں ناراض ہو گئے؟ تو جبریل آنا. تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ اس ایک شادی نے فارسی میں بتایا. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ کیوں درد ہوتی مخلص لاپتی یہ فارسی زبان. کون سی زبان؟ یہ ہمارے نبی نے پوچھا. کن کو؟ حضرت کیا پوچھا؟ کیوں درد ہوتی مخلص لاپتی. جس کا مطلب ہے کہ اب تک میرے ساتھ دوستی نبھائی, اچانک دوستی کو توڑ کیوں دیا؟ بھائی اچانک دوستی کو توڑ. حضرت جبرائیل نے بھی بڑا اچھا جواب دیا. بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بھی تو فرشتے تھے. سردا کیا جواب دیا؟ گھر کرم کہا کہ میرے محبوب اے میرے نبی اب مجھے مت لے جاؤ, اس لیے کہ اللہ نے 70,000 نور کے پردے دکھائے ہیں. جبرائیل نے فرمایا قسم اللہ کی اگر ایک پر بھی آگے بڑھاؤں گا خدا کا نور مجھے جلا کر ختم کر دے گا, خدا کا نور مجھے جلا کر ختم کر دے گا. یہ خدا کا نور میں برداشت نہیں کر سکتا, اب میں آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ میرا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا, میں اس عالم سے ختم ہو جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا جب تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جاؤں گا, جب تم نہیں جا سکتے تو میں کیسے جاؤں گا, تم ڈرتے ہو تو یہ تو اللہ کے نور کا پردہ. بس ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ کی آواز آئی اے میرے محبوب آ جاؤ, آج تمہاری حفاظت میں کر رہا ہوں. میرے محبوب میں نے نور کا پردہ دکھایا ہے, تمہارے لیے دکھایا ہے اور 70,000 دکھائے ہیں اور میں تمہاری حفاظت کروں گا. اب میرے دوستوں ہمارے نبی فرماتے مجھے نہیں معلوم وہ نور کے پردے پہ میں ایسا چلتا گیا, ایسا بڑھتا گیا اور کتنا اوپر بڑھا مجھے نہیں معلوم. ہمارے نبی فرماتے کرتے کراتے میں اللہ کی کرسی کے پاس پہنچ گیا. میں کہاں پر پہنچ گیا؟ اللہ کی کرسی کیسی جو میں بیٹھا ہوں اسی کا نہیں نا. ارے کہو نا نہیں نا. ہاں اس لیے کہ میرے جیسا موٹا آدمی دیکھا مرتبہ بیٹھے تھے اس کی تگڑی بھی ٹوٹ جائے. ہاں میرے جیسے اللہ کی کرسی. بھائی اللہ کو پوچھے نا, اللہ کو پوچھے اللہ تیری کرسی کیسی؟ تو اللہ نے فرمایا میری کرسی ایسی ہے, اللہ نے فرمایا میری کرسی ایسی ہے کہ اگر میری کرسی پر 7 آسمان کو رکھ دو, میری کرسی پر 7 زمین کو رکھ دو تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کھلے میدان میں آپ نے چھوٹی انگوٹھی کو رکھا ہے. وہ کھلا میدان اس میں درمیان میں چھوٹی انگوٹھی رکھو چمکتی چمکتی تو کیسے معلوم ہوتی, کتنی چھوٹی معلوم ہوتی. اللہ فرماتے میری کرسی میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھو تو وہ چھوٹی انگوٹھی جیسے معلوم ہوگی. اور قرآن کریم نے فرمایا, آپ کو بھی یاد ہوگا, قرآن کریم نے فرمایا یاد ہے نا آیت الکرسی, یاد ہے نا, ساتھ میں پڑھو نا کرتے کراتے ہمارے نبی اللہ کی کرسی پر جب اللہ کی کرسی کے پاس پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اب تھوڑے قدم باقی ہے اور اوپر آ جاؤ, جس عرش پر میں ہوں اسی عرش پر تمہیں بلا رہا ہے. ارے کہو سبحان اللہ. اب میرے دوستوں ہمارے نبی سے آتم اور اوپر اب پہنچ گئے. اللہ اکبر. کہاں پر پہنچ گئے؟ ساتھ میں کہو عرش پر. ارے کہو ساتھ میں کہو کہاں پر پہنچ گئے؟
اور عرش پر پہنچے تو کیسے پہنچے, کتنے قریب ہو گئے, کتنے قریب ہو گئے. میرے دوستوں کہنا پڑے گا, ایک طرف اللہ, ایک طرف اللہ کے نبی, ایک طرف اللہ, ایک طرف اللہ کے رسول, ایک طرف اللہ, ایک طرف خالق اور دوسری طرف مخلوق, ایک طرف عاشق دوسری طرف. قرآن کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قرآن کریم نے فرمایا کہ ہمارے نبی قریب ہوتے گئے, قریب ہوتے گئے, قریب ہوتے گئے, جیسے کمان کا اوپر کا دھاگا اور نیچے کا تار جتنا قریب ہوتا اس سے زیادہ اللہ اور اس کے محبوب قریب ہو گئے, اس سے زیادہ اللہ اس کے محبوب قریب ہو گئے. اور آپس میں باتیں شروع ہو گئی, بھائی آپس میں باتیں, اور کہاں پر باتیں ہو رہی, ارے ساتھ میں کہاں پر باتیں ہو رہی, ہاں یہاں زمین پر نہیں, اور کتنی باتیں ہوئی بھائی یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. معراج میں باتیں کتنی ہوئی, معراج میں باتیں کتنی ہوئی. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ اور محبوب کے درمیان میں 80,000 باتیں ہوئی ہیں. کتنی باتیں ہوئی, ہاں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, لکھا ہے کتابوں میں 80,000 باتیں اللہ اور محبوب کے درمیان میں ہوئی. اب میرے دوستوں 80,000 باتیں لکھی ہیں, کتابوں میں لکھی ہے, لیکن میرے دوستوں کہاں تک بولے اور کہاں تک پڑھے. لیکن میں چاہتا ہوں ایک بات جو 80,000 میں سب سے نرالی بات ہے بتا دوں بھائی, آپ کہو تو بتا دوں. ارے بتا دوں بھائی, سنو گے نا, دیر تو نہیں ہوگی, ارے زور سے کہو نا, دیر نہیں ہوگی. اگر کسی کو دیر لگتا ہو تو میں دوسری بات پر آ جاؤں, میں بتا دوں یہ معراج کی مطلب یہ سمجھو کہ 80,000 جو باتیں ہوئی اس میں سب سے اچھی بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 80,000 میں 1000 میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوئی ہے. لیکن میرے دوستوں پہلے یہ کہو عمل کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. 80,000 باتوں میں کیا بات ہوئی, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر, بھائی کہاں پر ساتھ میں کہو اللہ کے بالکل قریب, تو ہمارے نبی نے اجازت مانگی. ہمارے نبی, ویسے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, یہ بات بعد میں لاتا ہوں, پہلے ایک بات اور بتاؤں. جب ہمارے نبی عرش پر گئے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کے گھر پر کوئی آتا ہے تو سلام کرتا ہے, ارے کرتا نہیں کرتا, ارے کرتا نہیں. اب تو سلام کرنے کو بھی شرم آتی, میں سلام کرنے کو بھی اب تو یہ بولنے بہت اچھا لگتا ہے, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ نائٹ. ارے میرے دوستو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنی ہوتی, 30. السلام علیکم پر 10, رحمت اللہ پر 10, برکاتہ پر 10, اور مغفرت ہو کہتے تو 10. کتنی نیکی ہو جائے گی, 40 نیکی. گڈ مارننگ کر کے اڑا دیتا ہے 40 نیکی. ہاں میں بہت جگہ پر دیکھتا ہوں, بھائی سلام کرنے کو شرم آتی ہے, بھائی سلام کرنے, اور جب 2-4 آدمی بیٹھے تو اور زیادہ شرم آتی ہے. ارے شرم آتی کہ نہیں آتی. اور بلکہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو ہے راستے کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں, آرام سے پاؤں پھیلا کے بیٹھا. اب بیچارہ کوئی مولانا جلدی جلدی میں ٹینشن میں چلا گیا, بھائی مولانا بیچارہ کوئی ٹینشن میں چلا گیا, سلام نہیں کیا تو کرے گا اس کو مسجد کی امامت سے ہٹا دو, کچھ نہیں ہٹا دو. کہا کہ 5 سال کی نماز پڑھا تھا, میں بیٹھا ہوں, سلام بھی نہیں کرتا, ہٹا دو. ارے مسلمان اگر ہے نا, آپ پاؤں پھیلا کے بڑے سے ہٹا دو, یہ امام کو ہٹاؤ, اس لیے کہ میں بیٹھا ہوں سلام نہیں کرتا. ارے میرے دوستوں میں کہتا ہوں وہ سلام نہیں کرتا, تو مر گیا تھا. وہ سلام نہیں کرتا, تو مر گیا تھا. لیکن نہیں میرے دوستوں, وہ کبھی کبھی ہے نا, کبھی کبھی پیسہ دماغ پہ چڑھ جاتا. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں, یہ سورت کے آزاد نے بتایا کہ پیسہ کام آنے والا. ارے میرے دوستوں اگر آدمی کوئی سلام کرے نہ کرے, ہم آگے, ارے ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہوگا, ارے کہو بھائی ہوگا. لیکن حدیث پاک نے لکھا آپ اثر کے بعد نکلتے کہ میدان پر بچے کھیلتے ہوتے, حضرت انس فرماتے کہ بچہ سلام کرے اس سے پہلے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہمارے نبی بچوں کو سلام کرتے تھے. اور میرے تو ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہو گیا کہ مسجد کا امام سلام نہیں کیا. اب بیچارہ کوئی ٹینشن میں ہوگا, کچھ کام ہوگا, اس نے نہیں دیکھا آج کو, لیکن تو تھوڑی مر گیا تھا, تیری آنکھیں تھوڑی پھوٹ گئی تھی, ارے تو سلام کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا. اور میرے دوست ایک بات سمجھ لو, حدیث پاک میں لکھا ہے 2 مومن بھائی ملتے ہیں, جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میں کروں گا سلام کروں گا انشاءاللہ. اب دوستوں سنو, میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے نبی کہاں پر پہنچے, ارے ساتھ میں کہو کہاں پر پہنچے, عرش پر.
اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی جب عرش میں گئے سامنے کون؟ زور سے کہو سامنے کون؟ سامنے کون؟ اللہ جل جلالہ، اللہ اکبر اللہ. تو ہمارے نبی نے سلام کیا، اتنا پیارا سلام کیا ہمارے نبی نے. یاد کرو گے سلام؟ یہ ہمارے نبی کا سلام کہاں پر؟ آج پر کیا سلام کیا؟ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ المبارکات للہ الناعمات للہ المتتابعات للہ. ہمارے نبی نے سلام کیا، سلام اللہ اکبر بھائی سب کہو سبحان اللہ. کتنا پیارا سلام ہمارے نبی نے کیا سلام کیا؟ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ الطیبات للہ الطاہرات للہ المبارکات للہ الناعمات المتتابعات للہ. جس کا مطلب یہ کہ اے آقا، اے میرے خدا، اے میرے مولا، تو مجھے عرش پر بلایا، میں تجھے سلام کرتا ہوں اور سلام یہ کرتا ہوں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تیرے حوالے اپنی ذات کو کر دیتا ہوں. میں سلام بھی کیسا؟ سر سے پاؤں تک، تحیات بھی تیرے، طیبات بھی تیرے، میری عبادت بھی تیری، میرا جینا بھی تیرا، میرا مرنا بھی تیرا، میرا مال بھی تیرا، میری سب چیز تیری. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اے پروردگار میں اپنی ذات کو تیرے قربان کر دیتا ہوں. میرے دوستو کتنا اچھا سلام کیا ہوگا. ارے کون اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمارے نبی کے سلام سے بڑھ کر کوئی سلام. اچھا یہاں سے سلام ہو گیا، اب اللہ کا جواب آ رہا. بھائی اللہ کا جواب، بھائی سب کہو سبحان اللہ. اللہ نے کیا جواب دیا؟ میں میرے ساتھ میں پڑھو کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہیں اپنے دروازے پر بلایا، 3 نعمتیں تمہیں دوں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ نے کہا 3 نعمتیں آج تجھے دے دوں گا. کون سی نعمت ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اے میرے نبی جتنی سلامتیں ہیں آج ساری سلامتیں تجھے قربان کر دیتا ہوں. پھر کیا فرمایا؟ ورحمۃ اللہ. اللہ نے فرمایا میرے رحمت کا خزانہ آج تیرے قدم پر بچھا دیتا ہوں. وبرکاتہ میری جتنی برکتیں ہیں اس کا اوڑھنا بچھونا تجھے بنا دیتا ہوں. بھائی سلام بھی دے دیا، ارے کہو نا سلام بھی دے دیا، رحمت بھی دے دی، برکت بھی. یہ کہاں پر باتیں ہو رہی؟ انہوں نے بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا. میرے دوستو سننا بڑی عجیب بات ہے. ہمارے نبی نے سلام کیا کہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہاں پر؟ اس عرش پر. اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی کو یہ امت یاد آ گئی. میں کون یاد آ گئی؟ ہم لوگ یاد آ گئے. وہاں پر عرش پر کوئی یاد کرتا؟ ارے کوئی یاد کرتا؟ ہم کہتے میرا بھائی میرے ساتھ میں تھا، انگلینڈ گیا، اس کے بعد کینیڈا گیا، اس کے بعد سعودی کام کرنے گیا، اس کے بعد کیوں؟ کرنسی بدل گئی تو دوست بھی بدل گئے. بھائی کرنسی بدل گئی تو دوست بھی. لیکن آج ہمارے نبی عرش پر پہنچے ہیں. کہاں پر پہنچے؟ عرش پر. سامنے کون؟ اللہ. اور 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کیا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کیا ہے، اللہ کی کرسی کو دیکھا ہے، اللہ کے عرش پر گئے ہیں. لیکن میرے دوستوں قسم اللہ کی وہاں جانے کے بعد بھی یہ امت یاد آ گئی. میرے دوستوں ہم زمین پہ رہ کے نبی کو بھول گئے، وہ عرش پر جا کر بھی ہمیں نہیں بھول رہے. یاد آ گئی. کون یاد آ گئے؟ ہم لوگ یاد آ گئے. کیا کہا ہمارے نبی نے؟ دیکھا ہو اللہ سلامتی بھی مجھے دیتا، اللہ رحمتیں بھی مجھے دیتا، اللہ برکت بھی مجھے دیتا، تو میری امت کو کیا ملے گا؟ بھائی اللہ نے سلامتی مجھے دے دی، رحمت مجھے دے دی، برکت مجھے دے دی، میری امت کو کیا ملے گا؟ فوراً ہمارے نبی نے عرش پر کہا. بھائی ساتھ میں کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو سلامتی مجھے دیتا ہے، میری امت کو بھی دیتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ سلامتی مجھے بھی دے، میری امت کو بھی دے، رحمت مجھے بھی دے، میری امت کو بھی دے، برکت مجھے بھی دے، میری امت کو بھی دے. میرے دوستو جب ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا، آپ کو معلوم ہے نیچے کون بیٹھے؟ بالکل نیچے کون بیٹھے؟ حضرت جبرائیل. وہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ بہت نیچے بیٹھے. ان کو آواز آ گئی، ان کو آواز آ گئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ وہ نبی ہے جو عرش پہ بھی امت کو نہیں بھولتا، یہ وہ نبی جو عرش پہ بھی امت کو نہیں بھولتا. تو حضرت جبرائیل نے وہی سے آواز لگائی. کیا آواز لگائی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے دوستو یہ ہمارے
ہمارے نبی کی بات، اللہ کی بات اور جبرائیل کی بات یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج میں نماز دی تو کہا نماز میں یہ ہماری بات بھی رکھ لینا تاکہ قیامت تک یہ سلامتی کی دعائیں تجھے ملتی رہے گی. تو میرے دیکھو نماز میں ہے کہ نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی نہیں پڑھے گا اس کی نماز ادھوری ہو جائے گی، اور کوئی نہیں پڑھے گا اس کی نماز ادھوری. تو آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ تحیات پڑھتے ہیں یہ کب ملا؟ عرش پر ملا ہے میرے دوستو، عرش پر ملا ہے. اسی لیے نماز بھی ہمارے لیے معراج ہے، وہ نماز بھی ہمارے لیے معراج ہے. خیر میرے دوستو اب کہاں پر پہنچ گئے؟ عرش پر. میں نے کہا تھا کتنی باتیں ہوئی تھی نبی اور اللہ کے درمیان؟ 80,000. میں چاہتا تھا کہ ایک بات آپ کو سنا دوں لیکن وقت پونے 11 تو تقریباً ہو گئے اور میں تو اصل اس لیے آیا نہیں تھا. میں تو اس لیے آیا تھا کہ سورت کا سیلاب کیوں آیا وہ قرآن کی روشنی میں بتا دو. قسم اللہ کی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ قرآن پڑھتے جاؤ سورت کا سیلاب دیکھتے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور ہو رہا ہے. ہاں بھائی ہاں، لیکن بتا دوں آپ کو وہ بات بتا دوں، آپ تھکو گے تو نہیں. ورنہ آپ کہو گے بھائی مولانا بہت لمبا بیان کرتے ہیں اب بعد میں کبھی نہیں آئیں گے. اس لیے یہاں ہال میں آیا تو میں نے تو مولوی عثمان کو کہا، جب میں ہال میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں 2-4 آدمی بیٹھے ہیں. میں نے تو تو میں نے مولوی عثمان کو کہا آج محترم دوستوں بھی میں اور بزرگوں بھی میں. ماشاء اللہ آپ لوگ آ گئے، اللہ قبول فرمائے. ورنہ میں سیدھی چلتے چلتے نہیں کہہ رہا تھا ان کو. میں نے کہا آج دوستوں بھی میں رہوں گا بزرگوں بھی میں رہوں گا. خیر ماشاء اللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ کو بھی اجازت دو تو میں یہ بات بتا دوں، میں بتا دوں نا 80,000 باتوں میں سے ایک بات بتاتا ہوں، ورنہ 80,000 باتیں جو بتانی جائے تو آپ کہو گے مولانا کام دھندا بھی تو کرنا ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے نبی سب درود شریف پڑھو بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر. یہ یاد رکھنا کہاں پر باتیں ہو رہی ہے؟ عرش پر. اس کے لیے بہت بڑی پوائنٹ ہے عرش پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اللہ سے فرمایا کہ اللہ، عجیب بات کہی، کہا کہ اللہ اگر تو اجازت دے، ہمارے نبی نے کہا اللہ اگر تو اجازت دے تو ایک سوال میں پوچھوں، لیکن وہ سوال تھوڑا لمبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اسی لیے تو تجھے بلایا ہے، آج تو بولتا رہے گا میں سنتا رہوں گا، میں بولتا رہوں گا تو سنتا رہے گا، اور تیرے بات سنتے سنتے اور میری بات کہتے کہتے یہ امت کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا. تو میرے دوستو اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ ایک سوال پوچھو، لیکن سوال تھوڑا لمبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں پوچھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں 4 نبیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں بھی نبی، میں ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی نبی، اس سے 4 نبیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا پوچھو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات پوچھی کہ ایک نبی کو تو نے بھیجا تھا، اے اللہ تو نے بہت پہلے ایک نبی کو بھیجا تھا جن کا نام ہے حضرت ابراہیم. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم. اے اللہ ہمارے نبی کہہ رہے اے اللہ تو نے ایک نبی کو بھیجا تھا حضرت ابراہیم، ان کو تو نے بہت بڑی نعمت دی کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا تھا. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو تو نے آگ کو باغ بنا دیا. بھائی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ قرآن کریم نے کہا پارہ نمبر 17 میں پارہ نمبر 17 قرآن نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو نے ایک نبی کو بھیجا تھا. کون نبی بھائی صاحب نے کہو؟ ان کو کس میں ڈالا گیا؟ آگ میں. تو تو نے آگ کو، حالانکہ 40 دن 40 رات آگ میں تھے لیکن آگ میں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھی، بلکہ آگ تو کیا بن گئی؟ باغ. اللہ نے فرمایا کہ ہاں بے شک میں نے ایسا کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا یہ تو ایک نبی ہو گئے. ایک اور نبی حضرت موسیٰ. ایک اور نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی نے کہا اے اللہ ایک اور نبی تو نے بھیجا تھا جن کا نام ہے حضرت موسیٰ، اور وہ بھی پھنس گئے تھے. ایسے پھنس گئے تھے کہ پیچھے دیکھے تو فرعون کا لشکر اور آگے سمندر، پیچھے جاوے تو فرعون کا لشکر بیٹی بیٹی کر دے اور آگے سمندر پھٹورے مارتا ہوا پانی ڈوب جاوے، تو پیچھے بھی دشمن اور آگے بھی موت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے. تو اللہ تو نے بچایا تھا. اور کیسے بچایا؟ اللہ نے کہا کہ جو لکڑی تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، وہ سمندر پر مارو. حالانکہ لکڑی اتنی سی تھی، کتنی. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ لکڑی سے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا دکھنے میں لکڑی، پیچھے میرا ہاتھ ہے، پیچھے میرا ہاتھ ہے، تم مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ نے اتنا بھاری سمندر اس پر لکڑی ماری تو 12 راستے بن گئے ہیں. کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے. تو حضرت موسیٰ پھنس گئے تھے لیکن کتنے بچایا؟ اللہ نے. قرآن کریم میں پارہ نمبر 18 میں پارہ نمبر 18 کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری لکڑی سمندر پر مارو. میری قدرت کی قسم آج سمندر میں راستے بنیں گے اور 12 راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. وہ نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نبیوں کا ذکر کیا؟ 2. پہلے تو حضرت ابراہیم کا کہ آگ کو کیا بنا دیا موسیٰ کے لیے سمندر میں. تیسرے نبی کا ذکر شروع کیا. اللہ تجھے معلوم ہے تمہیں اور نبی کو بھیجا تھا حضرت داؤد. کون حضرت داؤد علیہ السلام. اور اللہ تم نے ان کو کتنی بڑی قدرت دی تھی, کتنی بڑی قدرت, کتنی بڑی طاقت اللہ تم نے دی کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو موم بنا دیتے تھے. بھائی لوہا بہت بھاری ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بڑی بڑی مشین چاہیے اس کو پگھلانے کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے. لیکن حضرت داؤد کے پاس ایسی قدرت تھی کہ لوہا ہاتھ میں لیتے اور یوں دباتے تو جیسے موم کیسے دب جاتی ویسے لوہا دب جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا پارہ نمبر 22 قرآن نے فرمایا یا جبال اوبی معه والطير وألنا له الحديد. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنے نبیوں کی بات ہو گئی, کتنے نبی کی بات ہوئی ہے؟ اللہ ایک اور آخری نبی حضرت سلیمان. تو اللہ تم نے حضرت سلیمان کو کتنی بڑی حکومت دی, اللہ کتنی بڑی حکومت دی. وہ انسانوں پر حکومت کرتے, جناتوں پر حکومت کرتے, درندوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر. اے اللہ تم نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ سب پر حکومت کرتے, یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. تو کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا. میرے دیکھو آج کا راکٹ بھی فیل ہو جا رہے, ایسی ہوا پر حکومت تھی. حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا, اس میں بیٹھ جاتے, ہوا کو حکم دیتے کہ میں مشرق میں ہوں مجھے مغرب میں جانا ہے, میں جنوب میں ہوں مجھے شمال میں جانا ہے. تو وہ ہوا میں سے آواز آتی کتنی دیر میں جانا ہے, ہوا سے آواز آتی کتنی دیر میں جانا ہے. ہماری ہندوستان کی ریل گاڑی میں آج پہنچنے والی کل پہنچ رہی ہے. ہوا سے آواز آتی کتنی دیر میں جانا. تو اگر سلیمان کہتے ہیں میں آنکھ بند کروں کھولوں میں مشرق سے مغرب پہنچ جاؤ, اور ایسا ہی ہوتا آنکھ بند کرتے کھولتے وہ ہوا آپ کو مشرق سے مغرب پہنچا دیتی تھی. بس ایسی حکومت تھی. قرآن کریم نے لکھا پارہ نمبر 3 دیر میں جانا ہے. ہوا سے آواز آتی کتنی دیر میں جانا ہے. ہماری ہندوستان کی ریل گاڑی میں آج پہنچنے والی کل پہنچ رہی ہے. ہوا سے آواز آتی کتنی دیر میں جانا. تو اگر سلیمان کہتے ہیں میں آنکھ بند کروں کھولوں میں مشرق سے مغرب پہنچ جاؤ, اور ایسا ہی ہوتا آنکھ بند کرتے کھولتے وہ ہوا آپ کو مشرق سے مغرب پہنچا دیتی تھی. بس ایسی حکومت تھی. قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر 23 میں پارہ نمبر کیا لکھا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. قرآن کریم میں لکھا کہ حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. کس پر حکومت کرتے تھے؟ اب سننا میرے دوست, اب نتیجے پر آ رہے. اب ذرا میرا ساتھ دینا. ہمارے نبی کہاں پر ہیں؟ اللہ سے ایک سوال پوچھا, اس میں کتنے نبیوں کے بارے میں پوچھا؟ 4. سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تو نے ان کے لیے آگ کو باغ بنایا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا. نمبر 4 حضرت سلیمان کو پوری حکومت دے دی, یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت دے دی. اب دیکھو ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ذہانت دی. اللہ اکبر. ہمارے بھائی ہمارے پاس ذہانت ہے لیکن نبی کی ذہانت کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تو نے دیا. اللہ نے کہا بے شک میں نے دیا, میں نے ابراہیم کو بھی دیا اور موسیٰ کو بھی دیا, داؤد کو بھی دیا, سلیمان کو بھی دیا, میں نے دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو نے جب حضرت ابراہیم کو نعمت دی تو عرش پہ تھا, وہ فرش پہ تھے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ جب تو نے حضرت ابراہیم کو نعمت دی تو کہاں تھا اور وہ کہاں تھے؟ حضرت موسیٰ کو جب تو نے نعمت دی تو عرش پہ, وہ فرش پر. حضرت داؤد کو نعمت دی تو عرش پہ, وہ فرش پر. حضرت سلیمان کو نعمت دی تو عرش پر اور وہ فرش پر. اے اللہ جب تو نے نعمت دی تو عرش پہ تھا, وہ سب فرش پر تھے, لیکن آج تو نے مجھے عرش پر بلایا, آج تو بھی عرش پر, میں بھی عرش پر. اب بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ اب بتا تو مجھے کیا دینے والا؟ وہ تو عرشی تھا, وہ فرشی تھے, تو اتنی بڑی نعمت ملی. آج تو بھی عرشی, میں بھی عرشی, بتا آج مجھے کیا دینے والا؟ بس اتنا کہا کہ اللہ کی آواز آئی, اے محبوب تجھے وہ چیز دینے والا جس کے بارے میں کسی نبی نے سوچا بھی نہیں تھا. تجھے وہ دینے والا جس کے بارے میں کسی نبی نے سوچا بھی. کیا فرمایا؟ یا عبدی او ما آتیتک افضل من کل ذالک, او ما آتیتک افضل من کل ذالک.
وہ نعمت تجھے دینے والا کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی فرشتہ، کسی انسان کسی نے سوچا نہیں. کیوں؟ بتانا ہے کہ تیرے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف میرے بعد اگر مرتبہ ہے تو صرف تیرا مرتبہ ہے. میرے دوستو کہو نا سبحان اللہ. اب کیا نعمت دی ہمارے نبی کو؟ سنو گے؟ ارے بھائی کہو سنو گے؟ یاد بھی کرو گے نا؟ عمل بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ایسی نعمت دینے والا کسی نبی نے سوچا نہیں، کسی پیغمبر نے سوچا نہیں، کسی انسان نے سوچا نہیں. وہ نعمت تجھے دوں گا اس لیے کہ ان کو نعمت دی تھی وہ زمین پر تھے، تجھے نعمت دوں گا تو عرش پر ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت بتائی، میرے دوستوں کان کھڑے ہو جائے. کیسی نعمت اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی؟ کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. بھائی ہے چھوٹا جملہ لیکن بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی. بھائی ساتھ میں کہو اللہ اکبر، ساتھ میں کہو اللہ اکبر. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یاد رکھنا وہ نعمت دیتا ہو جو کسی کو نہیں دیا. نعمت یہ ہے کہ قیامت تک جنت میں جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. بتاؤ میرے دوستو یہ نعمت کسی کو ملی؟ اللہ نے فرما دیا قیامت تک جنت میں جہاں تک ہو جہاں میرا نام میرے نام کے ساتھ تیرا نام. میرے دوستو دیکھتے جاؤ اذان میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں اللہ کے نام کے ساتھ، ارے ساتھ میں کہو بھائی اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، نماز میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. میرے دوستو کلمے میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام. میرے دوستو جہاں بھی دیکھو قرآن میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام آتا. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا اور بتا دیا کہ جب تک یہ پورا نہیں پڑے گا تیرا ایمان بھی پورا نہیں ہوگا. اسی لیے کوئی آدمی پڑھے لا الہ الا اللہ مسلمان ہوگا، ارے مسلمان ہوگا، زور سے کہنا ہوگا. کیا پڑھنا پڑے گا؟ ہاں وہ مکہ میں جو تھے نا بڑے بڑے رئیس وہ لوگ کہتے تھے ان کو پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ. زمین کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ. پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اللہ. مانا کس کو مانا؟ اور ہمارے نبی نے پوچھا میں کون؟ کہا کہ تم تو جادو کرتے ہو، تم تو اللہ کو مانا لیکن نبی کو نہیں مانا. ارے کون؟ اللہ کو مانا نبی کو نہیں مانا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ تم ان کو پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ. لیکن آپ کو نہیں مانتے تو اللہ نے کہا میں ان کے ایمان کو قبول بھی نہیں کرتا. اللہ نے فرما دیا میں ان کے ایمان کو قبول بھی نہیں کرتا. اللہ نے کہا ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. اگر یہ اللہ کو مانتے مجھے مانتے لیکن میرے محبوب کو نہیں مانتے یہ مریں گے، میں ان کو اپنا نہیں بناؤں گا، نہ یہ میرے ہوں گے نہ میں ان کا رہوں گا. میرے دوست اس سے معلوم ہو گیا جہاں اللہ وہاں محمد. ارے کہو نا جہاں اللہ وہاں محمد. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا خدا اپنی خدائی میں ایک اور نبی اپنی نبوت میں ایک. لیکن میرے دوستو اب میں اس بات پر آؤں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے نا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو کتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، کتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ اللہ نے نبی کا نام اپنے ساتھ رکھا. ارے سننا اللہ نے نبی کا نام اپنے ساتھ رکھا حالانکہ وہ تو خدا ہے مختار کل ہے. بھائی اس کو کوئی روکنے والا، اس کو کوئی ٹوکنے والا؟ پھر بھی اللہ نے نبی کو نام اپنے ساتھ رکھا اور ہم امتی ہیں ہم نے نبی کا نام توڑ دیا. بھائی اللہ نبی کا نام رکھے اور ہم نبی کا نام بھائی ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ ہم نے نبی کا نام ہر جگہ سے ہٹایا. جہاں جہاں محمد دکھا ہم نے کاٹا. آپ کہتے ہوں گے مولانا قسم اللہ کی میں نے نہیں کاٹا. آپ کہتے ہوں گے میں نے نہیں کاٹا، لیکن میں کہتا ہوں میرے دوستوں جہاں جہاں محمد کا نام دکھا میں نے اور آپ نے مل کر کاٹا. کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ میں آپ کو بتاؤں کہاں کاٹا؟ ارے بتاؤں، ارے بتاؤ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو محمد کا نام ہے یا کسی اور کا نام ہے؟ کہو نا بھائی. آپ لوگ تو بہت گھبرا گئے. بھائی آئینہ کے سامنے اپنا چہرہ رکھو اور پوچھو کہ محمد کا نام ہے یا بلیڈ کے ذریعے میں نے محمد کا نام کاٹ دیا ہے. بھائی بلیڈ کے ذریعے ریزر کے ذریعے میں نے محمد کا نام کاٹا ہے یا رکھا ہے؟ میرے دوستو چہرے پر آئے تو محمد کا نام کاٹا. ٹوپی اٹھاؤ
اور اپنے سر کے بال دیکھو کہ یہ بال جو میں نے رکھا ہو یہ کسی پکچر کے ہیرو کا طریقہ ہے یا میرے محمد کا طریقہ ہے. اگر پکچر کے ہیرو کا طریقہ ہے تو محمد کا نام کاٹ دیا, بال سے محمد کا نام کاٹا, چہرے سے محمد کا نام کاٹا. یہ جو کپڑا پہنے ہم لوگ کہ ہماری پیجامہ ٹکنوں کے کہو نا بھائی اون والے بھائی شرما تو نہیں گئے, ارے کہو نا بھائی شرما تو نہیں گئے. اگر شرمائے ہو تو اچھا ہے میرے دوستوں, یہاں شرمانا اچھا ہے, قیامت میں ان کے سامنے شرمانے سے ہے. میں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بھی پوچھیں گے. بھائی جو میں پوچھ رہا ہوں نا میں تو نالائق, میری زبان تو ناپاک. میرے دوستوں جو میں پوچھ رہا ہوں ناپاک زبان سے وہ محبوب قیامت میں پاک زبان سے پوچھیں گے نا, پوچھیں گے میرے بالوں میں کیا کمی تھی کہ میرا نام وہاں سے کاٹ دیا تھا, میرے چہرے میں کیا کمی تھی کہ میرا نام بلیڈ سے اڑا دیا تھا. پوچھیں گے یہ تیری پیجامہ ٹخنوں کے نیچے, جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بھی مرد ٹخنے کے نیچے اپنی پتلون رکھے گا قیامت میں اللہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گے. میرے دوستوں حدیث میں لکھا, میرے گھر کی بات نہیں. تو کپڑے سے کس کا نام کاٹا؟ ارے کہو نا زور سے, کپڑے سے کس کا نام کاٹا؟ محمد کا. چہرے سے کس کا نام کاٹا؟ محمد کا. بالوں سے کس کا نام کاٹا؟ محمد کا. میرے دوستوں اب گھر میں آؤ, گھر میں ٹی وی رکھا, کس کا نام کاٹا؟ محمد کا نام کاٹا نا, کہ محمد نے کہا تھا نہیں رکھنا, میں رکھوں گا. محمد کا نام کاٹا. میرے دوستوں شادی بیاہ کا موقع آیا, کس کا نام کاٹا؟ ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا, پھول ہار والے کو بلایا. ہاں میرے دوستوں کارڈ چھپوائے اور فوٹوگرافری ہوئی, ننگے فوٹو نکالے گئے, عورت اور مرد سامنے بیٹھ کے کھاتے. میرے دوستوں تو کچھ نہیں کرتا. ہمارے نبی مدینے میں کہتے ہوں گے میرے امتی دوسروں نے میرا نام رکھا, تو نے میرا نام کاٹ دیا. میرے دوستوں کاٹا کہ نہیں کاٹا؟ ہماری ماں بہنوں کو دیکھو, چہرے پر پردہ نہیں, محمد کا نام کاٹا. میرے دوستوں گھر میں تلاوت نہیں, محمد کا نام کاٹ دیا. گھر میں نمازیں نہیں. میرے دوستوں یہ سورت میں سیلاب آیا. بھائی شکیل بھائی کتنے کلومیٹر ہے سورت یہاں؟ 8-9 کلومیٹر پر سیلاب آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ ارے زور سے کہو آیا کہ نہیں آیا؟ زور سے کہو آیا کہ نہیں آیا؟ پھر بھی میرے دوستوں شاید میں غلط نہیں کہوں گا, سیلاب آیا, سارے حالات آپ نے سنے, کتنی لاشوں کا انبار لگا, کتنے لوگ پیاسے رہے, کتنے لوگ بھوکے رہے. ان کے ہر بھائی نے سنا ہوگا, سنا کہ نہیں سنا؟ اور جن کے گھروں میں ٹی وی انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا. لیکن میں معاف کرنا آج کی بات کرتا ہوں, کتنے میرے بھائی بیٹے فجر نہیں پڑی ہوگی, آج فجر نہیں پڑی ہوگی. یہ سب سنا, 8 کلومیٹر کا سیلاب سنا. ارے ایک اللہ کے ولی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی. کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی. نام یاد ہے نا آپ کو؟ کہاں پر ہے ان کا مزار؟ بھائی ان کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ کبھی سنا وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حالات پڑھے میرے دوستوں, پڑھے تو 3 گھنٹے تھیٹر چھوٹے تو پڑے نا, وہ ٹی وی سیریل چھوٹے تو پڑے نا. آپ کہہ دیتا کہ میں اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے. میرے دوست ایسی کیسی محبت بھائی, ایسی کیسی محبت کہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی, پوچھو کسی کو کب پیدا ہو نہیں معلوم, کب انتقال ہوا نہیں معلوم, زندگی کیسے گزاری نہیں معلوم, عبادت کیسی کرتے تھے نہیں معلوم, حج کیسا کیا نہیں معلوم, کس کے اشارے پر حج ہوا نہیں معلوم, انہوں نے کیا کیا ملفوظات بتائے نہیں معلوم. تو کرتا کیا؟ کہا مولانا بہت محبت کرتا ہوں. بتاؤ جھوٹا کہ سچا؟ سچ بتاؤ بھائی, جھوٹا کہ سچا؟ ایمان سے کہو جھوٹا کہ سچا. بیوی کی پیدائش معلوم ہے, موت نہیں معلوم ہوگی. ارے کہو نا معلوم ہے موت؟ بیوی کی پیدائش معلوم, اس کو کون سا کھانا پسند ہو معلوم. اس لیے کبھی کبھی بازار سے لے کے جاتا ہے نا, لے کے جاتا نہیں لے کے جاتا. اس کو کون سا کپڑا پسند ہو معلوم. کیوں معلوم؟ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہسٹری معلوم ہوتی. یہ بیچارے خواجہ کو کیسا مظلوم بنایا کہ محبت 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 محبت, اور کیا چیز معلوم؟ سب کچھ نہیں معلوم. تو میرے دوستوں یہ کیسی محبت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تعریف سچی کرتا ہے کہ جھوٹی؟ زور سے کہو نا. اور جھوٹی تعریف, ارے کہو نا جھوٹی تعریف کچھ کام کی؟ جھوٹی تعریف کے بارے میں شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ملفوظات عثمانیہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات لکھی کہ جھوٹی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے کاغذ کا پھول کہ جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی. بھائی جھوٹی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے کاغذ اور پلاسٹک کا پھول جس میں کوئی خوشبو, اور جھوٹی تعریف میں آدمی پکڑا جاتا ہے. پکڑا جاتا نہیں پکڑا جاتا. نہیں تو آپ کو تھوڑی ایک بات کہو, تھوڑا ہنسو گے نا, اس کے بعد پھر میں نتیجے پر آ جاؤں. میں تھوڑی بات کہہ دوں نا, ایک بھائی کوئی مولانا ہوں گے, کسی کے گھر میں گئے, کسی کے گھر میں پھر کھانے کو لے گئے.
اب مولانا نے کھایا نہیں، مولانا نے کھایا، کھانا وانا برابر کھا لیا. اس کے بعد میں مولانا نے تعریف کی. کس کی تعریف کی؟ کھانے کی، کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا. بھائی تمہاری بیوی کو میرا سلام کہنا، بہت اچھا کھانا بنا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کیا کہا؟ اللہ ان کو، کہا تمہاری بیوی کو سلام کہنا اور کہنا تم نے بہت اچھا کھانا بنا ہے، اللہ جنت نصیب کرے. جیسے مولانا نے کہا بیوی پردے میں سے باہر آ گئی. تو بیوی پردے میں سے باہر آ گئے اور زور زور سے رونے لگی. مولانا نے کہا بھائی میری کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے تو تعریف کیا کہ تم نے کھانا اچھا بنایا، اللہ تم کو جنت نصیب کرے. تو بیوی نے رو رو کے کہا مولانا پہلی مرتبہ کھانا کھایا، تعریف کی. یہ میرا شوہر 25 سال سے کھاتا ہے، کبھی تعریف نہیں کرتا. یہ میرا شوہر 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی کھاتا ہے لیکن حرام برابر کبھی تعریف کیا ہو بالکل تعریف نہیں کرتا. آپ نے ایک بار کھایا اور مجھے جنت کی دعا دے دی، اس پر میں خوش ہو کے رو رہی ہوں. تو مولانا نے وہ ہسبینڈ جو تھا نا شوہر، اس کو سمجھایا ارے بھائی کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر لے. بھائی وہ بھی تو محنت کرتی نہیں کرتی، تیرے گھر کی حفاظت کرتی، تیرے بچوں کی حفاظت کرتی، تیرے پیسے کی حفاظت کرتی، کبھی اس کی بھی تعریف کر دے. تو وہ بھائی نے سوچا کہ ہاں میں تعریف کروں گا. بھائی سوچا تعریف کروں گا لیکن کل کروں گا تو بات اچھی نہیں رہے گی. کچھ دن گزر گئے، 25-30 دن گزر گئے ہوں گے. یہ بھائی گھر میں آیا تو دیکھا کہ وہ بریانی کا بڑا تھال رکھا ہوا. کہا کہ آج وہ مولانا کی بات یاد آ گئی. اب اس نے آ کر اتنا کھایا، نہیں کھایا جاتا تو بھی ٹھوسا گیا، کھاتا گیا. بیوی دیکھتی رہ گئی. کھانے کے بعد کہا کتنا اچھا کھانا بنایا، اللہ جنت نصیب کرے، اللہ جنت میں نعمتیں نصیب کرے، اللہ جنت میں پھل اور فروٹ نصیب کرے، اللہ اس کو حوض کوثر پر پانی نصیب کرے، کتنا اچھا کھانا بنایا. اب وہ بیوی زور زور سے رونے لگی. تھا تو روتی کیوں؟ میں دعا دیتا. تو کہا کہ اچھا 25 سال سے کھانا کھلاتی ہوں کبھی میری تعریف نہیں، آج پڑوسن کے گھر سے آیا تو تعریف شروع. آج بازو میں سے تھال آیا تو جنت یاد آ گئی. میرے دوستو میں نے اس لیے یہ بتایا کہ جھوٹی تعریف دنیا میں بھی تو جب یہاں کام نہیں آتی ہے تو کیا قیامت کے میدان میں نبی کے سامنے کام آئے گی؟ اور آپ یہ سوچو، آپ خواجہ معین الدین چشتی سے کہو میں محبت کرتا ہوں. میرے دوستوں جب ان کی قبر مبارک پر جاتے ہوں گے، ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. میں ہر ولی اپنی قبر میں، اور تم کہتے ہو میں محبت کرتا ہوں اور تمہارے چہرے پر نبی کا چہرہ نہیں، تمہارے نام اعمال میں نماز نہیں، تمہارے نام اعمال میں قرآن نہیں، تمہارے نام اعمال میں زکات نہیں. میرے دوستوں ہمارا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گہروں کا اور ان کے مزار پر چلا گیا اور جا کر کہتا ہے خواجہ میں تجھ سے محبت کرتا. میرے دوستوں وہ ولی ہے، وہ زندہ ہے. وہ یہ کہتے ہوں گے بس جھوٹ بولنا تھا کہیں اور بولتا، میرے گھر پہ آ کے جھوٹ بولتا ہے. ارے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے میرے دوستوں؟ اس لیے میرے دوستوں اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. بات اپنی ختم کروں، کافی دیر ہو گئی، مجھے تو بہت کچھ باتیں کہنی تھی لیکن انشاءاللہ بعد میں کبھی کہیں گے. اب صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ یہ صورت میں جو حالات آئے، ہاں بھائی اس سے ہم کو سبق لینا کہ نہیں لینا. میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی داستان اسی لیے شروع کی تھی. حضرت خواجہ فرماتے تھے نا، حضرت خواجہ کی بات بھی تو بڑی ہوگی. ارے بڑے کی بات بھی بڑی، ولیوں کے سردار تھے بھائی، ولیوں کے سردار. اللہ اکبر، کیا بات کہی. کہا کہ اے بھائی، خواجہ فرماتے ہیں میرے بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا. کہتے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو خدا وہاں پر گناہوں کی وجہ سے بھیجتا ہے وہ یہاں پر بھی بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح. تو حضرت خواجہ نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے تو چوکنا ہو جا. یہاں کونا میں 8 کلومیٹر پر عذاب آیا ہے، 8 کلومیٹر پر عذاب آیا، پھر بھی ہم چوکنا نہیں ہوئے. تو میرے دوستوں وہ بات آئے گی جو خدا وہاں بھیج سکتا ہے وہ خدا. میرے دوستوں میں آپ کو صحیح بتاؤں، بالکل صحیح بتاؤں میرے دوستوں، جس وقت یہ سیلاب میں معاملہ ہو رہا تھا سب کے موبائل تقریباً بند ہو گئے تھے. سب کے موبائل تقریباً بند، لیکن ہمارے حنیف بھائی مرزا ہے جو یہ سہارا میں کچھ کام کرتے، سہارا سمئی میں، ان کے ساتھ میں رابطہ رکھا ہوا تھا. ہمارے مولانا عثمان رابطہ رکھے ہوئے تھے اور کبھی کبھی کسی کا موبائل کسی بڑے کا لگ جاتا تھا. مولانا میں آپ کو صحیح کہوں ایسے حالات ہم نے سنے. ہم کو بتایا گیا ایک بلڈنگ کے اندر تقریباً کہا کہ 100 بچے ہیں جو اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور میرے دوست ایک بات، صحیح بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ ٹریکٹر لے کر وہاں پر پہنچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ لوگوں کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب ایک پانی دے دو نا، بھائی صاحب ایک پانی کا پیکٹ دے دو نا. میرے دوستوں اس وقت میرے دل میں خیال آیا آج کسی کا بچہ کسی کا پاؤں پکڑ سکتا ہے، خدا وہ دن بھی بتا سکتا کہ میرا بچہ کسی کا پاؤں پکڑے گا. ارے بتا سکتا نہیں بتا سکتا. ارے میرے ان کے بھائی کہو نا. ہم نے دیکھا بہت سی عورتوں کو دیکھا میرے دوستوں، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کچھ بھائی ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑ کپڑا نہیں تھا. تو میرے دوستوں جو خدا ان سے کپڑا چھین سکتا ہے وہ خدا میرے اور آپ سے بھی چھین سکتا ہے. ارے کر سکتا نہیں کر سکتا. یہ سیلاب نے تو ہماری آنکھیں کھلوائی.
میرے دوستوں اگر اب بھی آنکھ نہ کھلی تو سمجھنا کہ دماغ پر کفر کا تالا لگ چکا ہے. میرے دوستوں اگر اب بھی آنکھ نہ کھلی تو دماغ پر کفر کا تالا لگا. ورنہ میرے دوستوں اللہ نے سب باتیں کھلوائی. کھانے کا محتاج بنایا, پینے کا محتاج بنایا, کپڑے کا محتاج بنایا. میرے دوستوں آج کی بات ہے, ابھی ہم لوگ مغرب بعد بیٹھے, میں نے شکیل بھائی کو کہا کہ ابھی مغرب بعد ایک شخص کا مجھے فون آیا کہ مولانا ہماری 8 فیملی, ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا لیکن قسم اللہ کی اب تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. یہ مغرب آج کے مغرب کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستوں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ میرے دوستوں وہاں سیلاب میں آدمی ڈوب رہا اور یہ فجر کے وقت میں اٹھتا نہیں, سو رہا ہے. وہاں سیلاب میں آدمی ڈوب رہا, بیٹا یتیم ہو رہا. بھائی کتنے بچے یتیم ہو گئے؟ ابھی سروے کرو, ابھی تھوڑے دن میں پورا رپورٹ باہر آئے گا. کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. میرے دوستوں کتنوں نے ماں کو کھویا, کتنوں نے باپ کو کھویا. لیکن ہم ہے کہ میرے بیٹے کا کچھ نہیں ہوا اس لیے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستوں یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ اچھا نہیں ہے. معاف کرنا, اللہ کے ساتھ مقابلہ. اس لیے یہ بیٹے کہتا میرے بیٹے کا تھوڑی کچھ ہوا. بس جس کی دکان میں آگ لگی, جس کی دکان میں پانی بھرا, جس کے دکان کا مال گیا وہ گیا. میرے دکان میں تو تھوڑا بھی پانی نہیں آیا تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں وہ خدا نے ابھی ایک جھلک دکھائی ہے, دوسری جھلک دکھائے گا تو تو بھی نہیں بچے گا, میں بھی نہیں بچوں گا. بھائی ابھی تو ایک جھلک دکھائی اللہ نے, کیا نا. اب میں آپ کو وہ قرآن کریم پر لے کر آؤں. میرے دوستوں پارا نمبر 9 بھائی تو لکھ لو اور کہیں جا کے پڑھنا ضرور. پارا نمبر 9 پہلے رکوع سے لے کر دوسرے رکوع تک پڑھ لو. قرآن کریم کیا کہتا, قرآن کریم کیا کہتا. قرآن کریم نے جو کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کریم نے کہا, اللہ فرماتے جب مجھے غصہ آتا اور میرے نبی کے قانون کو توڑا جاتا. بھائی ساتھ میں کہو, اللہ کہتے جب مجھے اور اللہ کے نبی کے قانون کو, تو اللہ کیا فرماتے, اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون. اللہ فرماتے جب میرے نبی کے قانون کو توڑا جاتا تو میں سب سے پہلے بھوک اور پانی میں ان کو تپاتا ہوں. بھائی تپے کہ نہیں تپے؟ بھوک میں بھی اور کیا, اور کہا کہ خوف ان کے دل پر لے کر آتا ہوں کہ دیکھ یہ مرا اب تو بھی مرے گا, جب وہ مرا جب تو بھی مرے گا. اس بلڈنگ میں پانی آیا, تیری بلڈنگ میں بھی پانی آئے گا, وہ ڈوبا تو بھی ڈوبے گا. بھائی ایسا ہوا کہ نہیں؟ تو قرآن نے کہا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء. بأساء کا ترجمہ علماء نے کیا بھوک اور پیاس, اور ضراء کا ترجمہ کیا خوف اور ڈر. اللہ نے سب دیا کہ نہیں دیا؟ دیا کہ نہیں دیا؟ پھر اللہ کیا کہتے ہیں, کبھی اچھے حالات بھی کروں گا, کبھی برے حالات بھی کروں گا. یہ ہونے کے بعد کبھی تیرا حال اچھا بنا دوں گا تو ایک دن تیرا حال کیا کروں گا, برا. کیوں؟ تاکہ تیرا امتحان لوں گا کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا. اللہ نے کہا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا. اللہ کہتے میں تیرے حالات کو بدلتا رہوں گا. کوئی دن تیرا اچھا جائے گا, کوئی دن تیرا خراب جائے گا, پھر اچھا جائے گا, پھر خراب جائے گا, تاکہ میں تیرا امتحان لیتا رہوں. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, اگر تو میرا سچا بندہ ہوگا, جو ہونا تھا ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اگر تو میرا سچا بندہ ہوگا, ایمان پر جم جا, گناہ چھوڑ دے. کتنے کام کر لے؟ ایمان پر جم جا اور گناہ چھوڑ دے. کیا فرمایا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ایمان پر جم جا اور گناہ چھوڑ دے. اب سننا اللہ کیا کہتے ہیں. بھائی ابھی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب ختم ہو گیا, ایسا ہی لگتا ہے جس کو بھی دیکھو سورج برباد ہو گیا, سورج تباہ. لیکن اللہ کیا کہتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے تو ایمان پر جم جا اور گناہ چھوڑ دے. اللہ کہتے میری قسم 10 گنا اور تجھے برکت عطا کروں گا. تو یہ ایک دکان ہوگی جو دریا میں بہ گئی, 10 دکانیں مرنے سے پہلے تجھے دوں گا. آسمان کے دروازے کھول دوں گا, زمین سے تیری روزی کھول دوں گا. لیکن شرط ہے تو 3 کام کر لینا. کتنے کام؟ نمبر 1 لعلہم یضرعون, توبہ کر لینا. نمبر 2 آمنو, ایمان پر جم جانا. نمبر 3 واتقوا, گناہ کریں گے 3 کام, کریں گے 3 کام. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 3 کام اللہ اب کہتا ہے. یہ سیلاب آنے کے بعد اللہ کہتا ہے میرے بندے 3 کام کر لے, توبہ کر لے, ایمان پر جم جا, گناہ چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے میرے دربار میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. میں آسمان سے روزی اتاروں گا, زمین سے برکتیں اتاروں گا, یہ زمین تجھے دے دوں گا. اس لیے کہ میں لیتا کم ہوں دیتا, یہ میرا دستور ہے, میں لیتا کم ہوں اور دیتا. لیکن آخر میں اللہ نے کیا کہا, یہ سب ہونے کے بعد بھی تو نے آنکھ نہیں کھولا. بھائی یہ سب ہونے کے بعد بھی, یہ اس سے پہلے بھی تو نماز نہیں پڑھتا تھا, اب بھی نماز جیسے پہلے تھا ویسے ہی ابھی بھی ہے.
تو اللہ کیا کہتے افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون. اللہ کہتے اگر ابھی بھی تُو نے آنکھ نہیں کھولا، یہ سب کرنے کے بعد، ساری بربادی کے بعد اگر ابھی تُو نے آنکھ نہیں کھولا تو میرے بندے وہ دن دور نہیں، تو دن میں کھیلتا ہوگا یا رات کو سوتا ہوگا، میرا عذاب آئے گا، اسی وقت تجھے زمین میں دھسا دوں گا، اسی وقت تجھے زمین میں دھسا دوں گا. اس لیے میرے دوستوں میں ایک بات آپ کو کہوں، یہ قرآن کریم نے کہا، اور ایک بات اور بھی قرآن کریم نے کہی جو ابھی ہوگا، ابھی ہم نے سنا نہیں لیکن تھوڑے دن میں یہ بات اوپر آئے گی. کیا بات اوپر آئے گی کہ مالدار لوگوں کی زبان سے باتیں نکلے گی. کیا نکلے گی؟ ارے مولانا ہم لوگ اس لیے ڈوب گئے کہ دریا کے قریب میں رہتے تھے. ابھی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ کہیں گے ابھی گھر بیچو، سستے داموں میں گھر بیچو اور سورت سٹی کے اندر آ جاؤ. اس لیے وہ دریا کے قریب تھے نا، اس لیے پانی ہمارے دوسرے فلور تک آ گیا. اگر ہم بھی سورت سٹی میں ہوتے تو ہمارے دوسرے فلور تک پانی. اب سب ایسی باتیں ہوگی بھائی ہم دریا کے قریب تھے، ہم نہر کے قریب تھے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. قرآن کریم نے کہا تو کچھ بھی کر، جب مجھے مارنا ہوگا کن فیکون، ایک آواز دوں گا تو مر جائے گا. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ میں پانی سے ماروں، میں زمین سے بھی تو بچا سکتا. تو پانی کی جگہ بدلے گا، زمین سے بھی بدلے گا. بھائی زمین سے بھی بدلے گا. بھائی اللہ آپ کو معلوم ہوگا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں 3 جوان تھے. کتنے؟ 3 جوان تھے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں. کہا کہ ہم پانی کے عذاب سے نہیں مریں گے. میں کیوں نہیں مریں گے؟ کہا کہ ہم تو اوپر جائیں گے، پہاڑ کے اوپر. تو کہا پانی پہاڑ کے اوپر آئے گا. کہا جتنا اوپر آئے گا ہم اور اوپر جائیں گے. اور ہوا بھی ایسا، وہ اوپر چڑھتے گئے، پانی اوپر چڑھتا گیا، وہ اوپر چڑھتے گئے، پانی اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر اور پانی نیچے. تو ہنسنے لگے، وہ اوپر سے ہنسنے لگے کہ پانی کی ہمت ختم ہو گئی اور ہماری ہمت آگے بڑھ گئی. کہ پانی اوپر پیچھے تھا، ہم پانی ہمارا پیچھا کرتا تھا لیکن اللہ بھی نعوذ باللہ تھک گیا. ہم اوپر اور پانی. کیا ہوا میرے دوستوں؟ جس نے اللہ کو چیلنج کیا کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں 3 تھے. کتنے تھے؟ 3. ایک کہتا مجھے پیشاب لگی، دوسرا کہتا مجھے پیشاب لگی، تیسرا کہتا مجھے پیشاب. اور پیشاب ایسی چیز ہے کہ جس کو آدمی روکنا چاہے تو بھی روک نہیں سکتا، تھوڑے دن روکے گا روک نہیں سکتا. بس تینوں نے وہی پیشاب کرنا شروع کیا، وہیں سے اتنا پانی نکلا کہ اسی میں ڈوب گئے. اسی پانی میں، ناپاک گندے پانی میں ڈوب گئے. اور اللہ کی آواز آئی، ارے تو سوچتا تھا یہ پانی تجھے نہیں پکڑے گا، تیرے پیٹ میں جو پانی تھا اسی سے میں نے تجھے ختم کر دیا. ہے نا بھائی؟ یہ کوئی سوچے کہ گھر میرا دریا کے قریب تھا اس لیے ایسا ہوا. نہیں میرے دوستوں، کیوں ہوا؟ بھائی وجہ میں نے آپ کو بتائی نہیں ابھی تک، ابھی تو میں نے حالات بتائے، لیکن اب میں وجہ پر آتا ہوں یہ کیوں ہوا. بھائی سنو گے نا؟ چھوٹی بات بتا دوں بھائی، چھوٹی بات بتا دوں یہ کیوں ہوا. میرے دوستوں میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، میں بھی تھکا، آپ بھی تھکے ہوں گے. صرف ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، بہت چھوٹی سی بات ہے. حضرت عیسیٰ کا نام آپ نے سنا؟ ارے سب لوگ کا سنا؟ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ ایک بستی میں گئے. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے. ایک مرتبہ بستی میں گئے. بستی میں دیکھا وہ سب ماشاءاللہ 400-500 گھر ہے، سب لوگ بہت آرام سے نعمت میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا، آپس میں محبت ہے، آپس میں رشتہ، آپس میں تعلق. نماز، بھائی اس زمانے میں بھی نماز تھی، نماز بھی پڑھ رہے اور شریعت کے اوپر بھی عمل کر رہے. حضرت عیسیٰ بہت خوش ہو گئے. کتنے تھے بستی میں؟ 400-500 تھے. حضرت عیسیٰ بہت خوش ہو گئے، چلے گئے. حضرت عیسیٰ وہاں سے بہت دعائیں دی، چلے گئے. 3 سال کے بعد حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو پوری بستی کا نقشہ، جیسے سورت آج کوئی دیکھے، پورا نقشہ. حضرت عیسیٰ سمجھے نہیں یہ گاؤں میں نہیں آیا تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی یہ گاؤں میں نہیں آیا، ایڈریس غلط ہو گیا، ورنہ میں 3 سال پہلے آیا تھا تو یہ گاؤں تو کتنا پیارا، کتنا بڑا، اور کتنے باغات اور کتنے پھول اور کتنے فروٹ اور کتنی نہریں اور کتنا میٹھا پانی. یہاں تو سب بالکل سوکھا سوکھا، لوگوں میں دشمنی، کوئی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے. دریا کا پانی سوکھ گیا، نہر کا پانی سوکھ گیا، باغات ختم ہو گئے اور سارے جانور مر گئے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا وہ بستی نہیں. حضرت جبریل آئے، کہا عیسیٰ یہ وہی بستی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ 3 سال پہلے اتنی اچھی بستی اور ابھی پورا نقشہ بدل گیا. کیا فرمایا؟ حضرت جبریل نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا عیسیٰ وہی بستی ہے جو بستی میں آپ 3 سال پہلے آئے تھے، وہی بستی ہے. لیکن ہوا یہ آپ کے آنے سے ایک زمانہ پہلے ایک بے نمازی اس بستی میں آیا تھا. کون آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی نماز تھی. ایک بے نمازی آیا تھا، وہ یہاں کے گھروں میں رہا، اس نے یہاں دریا کے پانی میں کپڑے دھوئے، اس نے نہر میں غسل کیا، اس نے باغ میں سے پھول توڑے، پھل توڑے. اس کی نحوست سے اللہ نے بستی کو اجاڑ دیا. اس کی نحوست سے اللہ نے بستی کو اجاڑ دیا. وہ بے نمازی کی وجہ سے اللہ نے پوری بستی کو اجاڑ دیا. میرے دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کی نماز.
اس کو چھوڑا تو بچی. اچھا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نماز تھی ہماری شریعت میں بھی, لیکن امپورٹنٹ کون سی, ہماری کہ ان کی؟ کیوں ہماری؟ اس لیے کہ ہماری نماز آسمان پر فرض ہوئی ہے. ہاں نماز کہاں پر ہوئی؟ معراج پر. زکات زمین پر, روزہ زمین پر, حج زمین پر, لیکن اللہ کو نماز پڑھ کرنے کی تو اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. یہ بہت قیمتی چیز ہے, اس لیے عرش پر آ جاؤ, میں تمہیں وہاں پر نماز دوں گا. تو میرے دوستو, جو نماز آسمان پر فرض ہوئی, اگر عیسیٰ کی بستی کا بے نمازی اس کی وجہ سے پوری بستی اجڑ گئی, تو امت محمدیہ کے بے نمازی کی وجہ سے کیا خدا کا عذاب نہیں آ سکتا؟ آ سکتا کہ نہیں آ سکتا؟ لیکن اگر وہاں بے نمازی ہے تو یہاں بھی وہاں عذاب آیا, ہو سکتا اللہ کا عذاب بھائی آ سکتا نہیں آ سکتا؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ تو میرے دوستوں, اگر یہ عذاب کو روکنا ہے, سنو, اگر یہ عذاب کو روکنا ہے تو میں کہتا ہوں 4 کام کر لو, پھر چھٹی انشاءاللہ. اور کام کر لو. 3 کام تو یہ قرآن سے معلوم ہوئے. ایک تو توبہ, ارے بھائی کہو ایک تو. نمبر 2 ایمان پر جم جاؤ, بھائی ایمان جہاں دیکھو میرا ایمان. نمبر 3 گناہ, اور نمبر 4 یہ حضرت عیسیٰ کے واقعے سے معلوم ہوا. بھائی کہو بھائی 4 باتیں کہہ دو. نمبر 1 توبہ, نمبر 2 ایمان, نمبر 3 گناہ چھوڑنا, نمبر 4 بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر لو بھائی, بات ختم کر رہا ہوں, ہاتھ اوپر کر لو بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے سبا میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. میرے گھر کی تھوڑی مدد کر لے, ہم جنت میں تمہیں پورا محل دے دیں گے. تو میرے دوستوں اللہ کہتے تھوڑا اخلاص کے ساتھ دے دے تو 1 بیگا میں 70 دوں گا. کتنا دوں گا؟ پھر اللہ کہتے اور تھوڑا اخلاص کے ساتھ دے دے, 1 دے دے میں 700 دوں گا. کتنا دوں گا؟ پھر اللہ کہتے ارے ایسا دے دے, ایسا چپکے سے دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو بائیں ہاتھ سے پتا بھی نہ چلے, تو چپکے سے 1 دے دے, میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں سکے گا. تو میرے دوستو اللہ کی ذات ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جتنا دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو بھائی سب دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو بھائی الیاس بھائی یہیں پر کھڑے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہم کچھ لائے نہیں, کیا دے گے. میں کہتا ہوں بھائی جیب میں پیسہ نہیں, منہ میں زبان تو ہے نا. ارے ہے نا, ابھی لکھوا دو بھائی, لکھوا دو, اپنا پتہ بتا دو, انشاءاللہ الیاس بھائی خود آ کے آپ کے پاس سے لے لیں گے.
آپ جہاں پتہ بتاؤ گے وہاں وہ پہنچ کے آپ کے پیسے لے لیں گے. لیکن مجھے امید ہے اتنے زیادہ بھائی ہیں انشاءاللہ آدھا کام تو ہو جائے گا. ارے ہو جائے گا نا انشاءاللہ. تو انڈیا کے آپ دعا کے بعد وہاں کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. یہ جاتے جائیں گے اور کچھ نہ کچھ لکھاتے جائیں گے, کچھ دیتے جائیں گے. اپنا رومال بھی رکھے تاکہ جس کو رکھنا ہو وہ اس میں رکھ دے اور جس کو لکھانا ہو وہ لکھوا لے. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. خیر میرے دوستوں دعا کرنا ہے اور حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھو. بہت اچھی بات شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بہت پیاری بات لکھی ہے. پانی کو پانی سے روکو. بھائی پانی کو آپ دیکھ رہے ہو آسمان سے پانی برس رہا, زمین سے پانی آ رہا, ڈیم کے دروازے کھل رہے, پانی آ رہا. اس پانی کو روکنے کے لیے ایک اور پانی ہے. کون سا؟ تو یہ پانی جو ہے یہ پانی کو روک دے گا. میرے دوستوں یہ تو وہ پانی ہے, سننا یہ قسم اللہ کی, یہ وہ پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. جہنم کی آگ, جہنم کی آگ. حدیث میں آتا ہے جہنم کی ایک چنگاری دنیا میں آئے پوری دنیا جل جائے, لیکن مومن کا آنسو جہنم میں جائے تو پوری جہنم بجھ جائے. تو میرے دوستوں بھائی سبھی سے توجہ کے ساتھ بھائی شروع کریں. درود شریف پڑھ لیں, ہاتھ اٹھا لے تھوڑا دیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا. پھر اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے مولا, تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں مولا. اے اللہ ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا. اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا. اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا مولا. پھر اللہ آسمان نے اپنا تیور بدل دیا, اللہ زمین نے اپنے تیور بدل دیے. اے اللہ سمندر نے اپنا تیور بدل دیا, نہروں اور تالابوں نے اپنا تیور بدل دیا. پھر اللہ جو تباہی اور بربادی ہوئی تو جانتا ہے مولا. اللہ ہم تیرے بندے ہیں مولا, تیری مار ہم سے برداشت نہیں ہوتی مولا, تیری مار ہم سے برداشت نہیں ہوتی مولا. اللہ ہم گندے سے ہی مولا, بہت گندے مولا, بہت گندے مولا, لیکن اللہ تیرے ہی بندے ہیں مولا. جائے تو کدھر جائے مولا. پھر اللہ کیسا نفسی نفسی کا عالم تھا مولا. اے اللہ وہ سورج کا سما یاد آتا ہے مولا, کیسا نفسی نفسی کا عالم تھا مولا. اے اللہ پانی پینے کے لیے ایک گھٹ پانی نہیں تھا مولا. آسمان سے تو پانی برسا ہے, زمین کے اندر سے تو پانی نکالے. پھر اللہ ڈیم کے دروازے ٹوٹے اور پانی بہے, لیکن اللہ تو نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں جا سکتا مولا. پھر اللہ بڑی بربادی آ گئی مولا. اللہ صحیح پوچھے تو تیرا عذاب آ گیا مولا, تیرا عذاب آ گیا مولا. اور تیرے عذاب کو کون روک سکتا مولا, کون روک سکتا اور کون ہٹا سکتا مولا. پھر اللہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے, اللہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے. اللہ وہ کھانے کے لیے بھیک مانگتے مولا. اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا مولا, لوگوں کا پاؤں پکڑ کے دیکھا مولا. پھر اللہ تو چاہتا تو ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر سکتا تھا. اللہ تو ہمارے پاس بھی بھیک منگوا سکتا تھا. پھر اللہ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا کہ پانی کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے تھے مولا. پھر اللہ جب اتنا بڑا رئیس پانی کے لیے موقع دے سکتا, تو اللہ میرے جیسا گنہگار کیوں نہیں ہو سکتا مولا. اے اللہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے مولا, ہو گئے یتیم مولا. ان کے سروکرات کو ہاتھ پھیرنے والا نہیں مولا. یہ اللہ یہ 8 کلومیٹر دور سورت اللہ
برباد ہو گیا مولا، بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے مولا، بے گھر ہو گئے مولا۔ اللہ ہم رات کو سوتے ایک کمرے سے دوسرا کمرہ بدل جاتا، رات کو نیند نہیں آتی مولا۔ اللہ ہمارا کمرہ بدلے، ہم کو نیند نہیں آتی مولا۔ جس کا گھر ہی ختم ہو گیا مولا، سڑک پہ آ کر بیٹھ گیا مولا، اللہ وہ راتیں کیسے گزارتا ہوگا مولا؟ کہ اللہ یہ سڑک پر بیٹھنے والے ہمارے بھائی ہیں مولا، ہماری ماں بہنیں ہیں مولا، اللہ ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے مولا۔ اے اللہ تو روزی کا دروازہ کھول دے مولا، اے اللہ تو لے سکتا، تو دے بھی تو سکتا ہے مولا۔ اے اللہ بہت سے بچے یتیم ہو گئے مولا، اللہ بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی مولا، بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی مولا، اور اللہ کتنے تو ایسے گھر میں سے گم ہے، اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ زندہ ہے یا ان کی لاش پانی میں بیٹھ چکی ہے مولا۔ کہ اللہ اے اللہ جو بھی انتقال کر گئے اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اللہ سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ کہ اللہ جن کے بھائی کھو گئے ہوں گے، کتنوں کی مائیں نہیں ملتی ہوں گی، کتنوں کے بچے نہیں ملتے ہوں گے، کتنوں کی بہنیں نہیں ملتی ہوں گی، اللہ ان سب کو ملا دے مولا، اللہ ان سب کو ملا دے مولا، اللہ ان سب کو ملا دے مولا۔ اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولا، بہت سے لوگ ایسے مولا، ان کو آج بھی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا۔ اے اللہ وہ فون پر رو کر کہتے کہ مولانا ہم نے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن آج ہمارے گھروں میں بھی چولہا نہیں جلا۔ اے اللہ ایسے تو بہت سے گھر ہوں گے مولا، بہت سے گھر ہوں گے مولا۔ اے اللہ سب تیرے بندے تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ معاف کر دے مولا۔ اے اللہ تو مدد کے لیے آ جا مولا، تیری مدد کی ضرورت ہے مولا، تو آ جا مولا۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما لے مولا، کہ اللہ تو ہماری مدد فرما لے مولا۔ امت اجڑ گئی ہے مولا، اے اللہ صحیح پوچھے تو پہلے سے ہی اجڑی ہوئی تھی مولا، اے اللہ تیرا عذاب نے اور اجاڑ دیا مولا۔ اے اللہ اب تو اس امت کو بتا دے مولا، اللہ اس امت کو بتا دے مولا۔ اے اللہ جن کا مال چلا گیا ان کو نعم البدل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی مر گئے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ پہلے بھی تو نے ہی دیا تھا، اے اللہ پہلے بھی ہماری مدد کا کچھ نہیں تھا، ہماری محنت کا پروردگار کچھ نہیں تھا۔ اے اللہ ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، تو نے ہی دیا تھا، تو نے ہی لیا ہے۔ اے اللہ تو ہی واپس لوٹا دے، کہ اللہ تو ہی واپس لوٹا دے۔ اور اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، یہ تیرا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تیرا وعدہ ہے میں آسمان کے چھپر پھاڑ کے دوں گا، میں زمین پھاڑ پھاڑ کے روزی پہنچا دوں گا۔ اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس پورے سورت کو آباد کر دے مولا، اے اللہ آباد کر دے مولا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو آباد کر دے مولا، الہ العالمین سب کو آباد کر دے مولا، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے مولا۔ اور اللہ اب ہم کو نمازی بنا دے مولا، نمازی بنا دے مولا۔ اللہ نماز چھوڑ کے ہم تیرے سے بہت دور ہو گئے مولا، بہت دور ہو گئے مولا۔ اور اللہ صحیح بات یہ ہے ہم نے محمد کا نام کاٹا، تو نے ہمیں کاٹ دیا مولا، ہم نے محمد کا نام کاٹا مولا، ہر جگہ سے کاٹا مولا، تو نے ہمیں کاٹ دیا مولا۔ اے اللہ اب اسی نام کو دل میں لگانے کی توفیق عطا فرما، کپڑوں پر بچھانے کی توفیق عطا فرما، چہرے پر اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسی محمد کو اٹھنا اور بیٹھنا بنا دے، اللہ محمدی بنا دے، اللہ محمدی بنا دے، اللہ جینا محمدی کر دے، مرنا بھی محمدی کر دے۔ اللہ تیرے کرم سے کوئی بعید نہیں مولا۔ اے اللہ ہم بھوکے ہیں کھلا دے، اے اللہ جو بھوکے ہیں انہیں پلا دے، اللہ جو پیاسے ہیں انہیں پلا دے، اللہ جو بغیر کپڑے کے انہیں پہنا دے، اللہ جو بغیر گھر کے انہیں گھر دے دے۔ اے اللہ تو ہی دینے والا ہے مولا، تو اپنے غیب کی طاقت سے عطا فرما دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں مولا، الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے تیرے پیارے نبی کے صدقے، اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے۔ کہ اللہ جب یہ صورت اجڑتا ہوگا، اللہ میرے دل میں میرے جیسے گنہگار کے دل میں بار بار خیال آتا تھا، اللہ جب یہ صورت اجڑتا ہوگا بچے بلبلاتے ہوں گے، عورتیں چیختی ہوگی، اے اللہ تیرے نبی کے قبر پر کیا گزرتی ہوگی، کہ اللہ تیرے نبی مدینے پاک میں کیسا روتے ہوں، اللہ تیرے نبی کیسا روتے ہوں گے، تیرے نبی سے امت کا دکھ نہیں دیکھا جا سکتا مولا۔ اے اللہ اسی نبی کے صدقے معاف کر دے، اللہ اسی نبی کے صدقے معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے زمانے میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اے اللہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، تیرے نبی چیخ پڑے تھے، تیرے نبی چیخ پڑے تھے، ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، تیرے نبی چیخ پڑے تھے، اور تیرے نبی نے کہا تھا تم نے چور ہونے کو دیکھا، میں نے امتی ہونے کو دیکھا۔ اے اللہ ایک کا ہاتھ کٹے تیرے نبی برداشت نہ کر سکے، اللہ یہاں تو لاکھوں لاکھوں کے انبار لگ گئے مولا،
اے اللہ لاکھوں بچے یتیم ہو گئے مولا، عورتیں بیوہ ہو گئی مولا، نبی کے صدقے معاف کر دے مولا، نبی کے صدقے معاف کر دے مولا، محبوب کے صدقے معاف کر دے مولا، تیرے حبیب کے صدقے معاف کر دے مولا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو صحیح دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔